خواتین و حضرات، ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ارسلان احمد راٹھور صاحب اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی تعلق رکھتے ہیں۔ زبان و ادب کے حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں اردو زبان و ادب پر جو کام کیا وہ طالب علموں کے لیے خاصے کی چیز ہے۔ یادیں، خواب، افکار، آپ بیتی، یوم، نفسیات، مقامات غریری، ذات لائمکان اور معاصر اردو افسانہ ان کی اردو تراجم کی وہ کاوش ہے جو اردو زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے ہر پاس و عام کے لیے خاصے کی چیز ہے۔ پھولوں کی یاد غزل کی وہ کتاب ہے جو ریختہ سے ان کی گہری محبت کا واضح ثبوت ہے۔ ان کے کام کی مناسبت سے بعد ہم طالب علموں سے کلاسیکی ادب کے پیچ و پم اور زبان و ادب پر گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ امن لیث صاحب کو دعوت دوں گا تو وہ اسٹیج پہ ہیں اور ہمارے مہمان کو خوش آمدید پہ ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج کی اس ینگ اسکالر سیریز کی نشست میں ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر ارسلان احمد راٹھور صاحب کو المعارف سوسائٹی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اتنے اہم موضوع پہ ہمارے ہاں گفتگو کے لیے تشریف لائے۔ یہی وہ گفتگو ہے جو ہمیں ہماری میراث کے ساتھ، ہماری روایت کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے جسے ہر جگہ ہوتے رہنا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی مختلف کتابوں کے ذریعے اس بات کا واضح ثبوت دیا۔ انہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کر رکھا ہے، جو طالب علموں کے لیے ایک بہت خاصے کی چیز ہے۔ میں کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ناظر کو آغاز کریں اور ہم سب انہیں کچھ سننے کے لیے تیار۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں المورد کی انتظامیہ جو ہے اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ کچھ یہاں پہ میرے طالب علم ہیں، یقینی طور پہ میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج سے 11 برس پہلے جب میں نے پڑھانا شروع کیا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 6-7 برس پہلے، 8 برس پہلے میں نے انہیں بہت چھوٹے چھوٹے دیکھا ہے۔ میں بھی یقیناً اس وقت مزید جوان تھا، لیکن آج وہ ماشاءاللہ تناور درخت بن چکے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ایک سنجیدہ محفل کا حصہ ہیں۔ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ کسی بھی پڑھانے والے استاد کے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا طالب علم کسی سنجیدہ محفل میں بیٹھ کے اس سے زندگی کے یا کسی بھی موضوع کے کچھ اہم سوالات سامنے رکھ کر کوئی گفت و شنید کرنے کا تو آج جو موضوع ہے جو ہے کلاسیکی شاعری، کلاسیکی اردو شاعری کیسے پڑھنی چاہیے، یعنی اس کے اندر کون کی باتیں آ سکتی ہیں۔ یعنی اول تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کلاسیکی اردو شاعری پڑھنی ہے تو کلاسیکی اردو شاعری ہے کیا، اور ہم اسے کلاسیکی کا لفظ دینے پر اصرار کیوں کر رہے ہیں، اور کیا وجہ بنی کہ اس ایک خاص عہد میں وہ کلاسیکی شاعری پیدا ہوئی اور اس کے بعد کوئی ایک عہد خاص آیا جس میں وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کی شاعری کو ہم کلاسیکی شاعری نہیں کہتے، اور اسی طرح اس سے پہلے والی شاعری کو بھی کلاسیکی شاعری نہیں کہتے۔ تو تھوڑی سی میں اپنے لیے، یعنی یہ چونکہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا موضوع ہے تو میں اپنے لیے اس کی تحدید کر لیتا ہوں، لمیٹیشنز اس کی، کہ میں یہاں پر جس شاعری کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ شمالی ہند کی شاعری ہے۔ یعنی ہمارے یہاں مطلب یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں سارے معزز بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ اردو کی جو جیوگرافی ہے، یعنی اردو جس حصے میں پیدا ہوئی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں اختلافات ہیں کہ اردو دلی میں پیدا ہوئی پہلے یا ساؤتھ میں پہلے سے موجود تھی اور ساؤتھ سے پھر دلی آئی، یا اس قسم ان اختلافات سے میں پہلو بچاتے ہوئے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ساؤتھ انڈیا میں اردو کے کچھ نہ کچھ نمونے موجود تھے یقینی طور پہ، ٹھیک ہے، اور وہ دو خاندانوں کی صورت میں آپ نے اس کا ذکر سن رکھا ہوگا۔ ایک بیجاپور خاندان ہے، یعنی شاہی خاندان ہے، اور ایک گولکنڈا خاندان ہے۔ تو وہ تو تھا ساؤتھ میں اس کی گفتگو کو ایک سائٹ پہ رکھا ہوں اس لیے کہ وہ آج ہم اردو استعمال بھی نہیں کرتے اور اس سے کوئی بہت زیادہ اثر پذیر بھی نہیں ہوا آج کا اردو معاشرہ۔ تو میں آپ کے سامنے جس کلاسیکی اردو شاعری پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ 18ویں صدی میں جو دلی
کا معاشرہ تھا اس میں پیدا ہوئی. یعنی ظاہر سی بات ہے اس کے پیدا ہونے کے پیچھے کچھ نہ کچھ بہت سے سوشل، کچھ بہت سے پولیٹیکل فینومیناز تھے، ان کو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اور 1902 میں ختم ہو گئی. یعنی اکثر میں اپنے جو طالب علم ہیں ان کو یہ بتاتا ہوں، اور پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ تفصیل میں جائے بغیر یہ جو موٹی قسم کی ایک تحدید میں نے کی ہے کہ 1700 سے یہ شاعری کا عہد شروع ہوتا ہے اور 1902 میں ختم ہوتا ہے، تو اس کی ایک موٹی سی وجہ یہ ہے کہ 1700 میں دلی میں باقاعدہ طور پہ اردو شاعری جو ہے وہ ایک ہمارے شاعر تھے جن کا نام تھا فائز. ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان پڑھتے. تو ان کا زمانہ 1700 سے شروع ہوتا ہے اور 1902 میں ختم اس لیے اس کو کرتا ہوں. یعنی یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ میری اپنی فہم ہے. وہ اس لیے کہ داغ جو ہیں اردو کے، تو ان کا انتقال 1902 میں ہوا. تو داغ کے انتقال کے ساتھ کی وہ زمانہ اور وہ روایات جو ہیں وہ بالکل ایک اور طرح کا عہد آ گیا، اور شاعری میں ایک اور طرح کی چیزیں پسند کی جانے لگیں، اور قبول عام، یہ جسے عام زبان میں، عام بھاشا میں فیشن بھی کہیے، وہ بالکل بدل گیا شاعری کا. تو یہ ہمارے پاس بنتے ہیں یعنی 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے 2 سال. یعنی آپ اس سے رفلی آپ یہ کہہ لیجئے کہ 2 صدیاں بنتی ہیں جس کو ہم کلاسیکی اردو شاعری کہتے ہیں. اچھا، ان صدیوں میں بہت شاعر ہو گزرے. یعنی اگر ہم بڑے اور اوسط درجے کے شاعروں کو ہی گنیں، اول تو یہ ہے کہ دلی میں 500 600 شاعر شاعری کر رہے تھے اور ان کے نام ہمیں ملتے ہیں تذکروں میں عام طور پہ لکھے ہوئے. لیکن اگر ہاں ان کے سارے ناموں سے صرف نظر بھی کریں اور صرف بڑے بڑے شاعروں کے نام لیں، یعنی میر اور غالب کے علاوہ کچھ ایسے شاعر جو ہمارے لیے اہم ہیں، تو میرا خیال یہ ہے، یعنی جو میری تقسیم ہے اس کے مطابق کم سے کم 15 سے 16 شاعر تو ایسے ہیں جن کو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے. تو اب یہاں سے میں شروع کروں گا کہ میں اصلی میں 1700 سے شروع کر کے 1902 کا جو دلی کا معاشرہ تھا، اور ساتھ لکھنؤ کا بھی، یا یو پی کہہ لیجیے جو اردو کی پیدائش یا مولد کی جگہ مولد ہے، تو اس پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ وہ کون سے حالات تھے جن میں یہ شاعری پیدا ہوئی. اور دوسری بات ہے کہ اس شاعری میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمیں پڑھنی ہی چاہیے. یا دنیا میں جتنی شاعری اس سے پہلے ہو رہی تھی جس کو ہم جانتے ہیں، فارسی شاعری تو ہمارے لیے اس لیے اہم تھی کہ ہمارے سارے اجداد کی زبان ہی فارسی تھی، اور عربی بھی وہ جانتے تھے. اور اس کے ساتھ ہم بھول جاتے ہیں بڑی اہم بات یہ کہ جس یہ عہد ہے، ظاہری سی بات ہے، اس میں اتنی ہی توانا بہت سی زبانیں اور تھیں، جن میں سے سنسکرت اور ہندی جو ہے وہ تو سر فہرست ہے. تو ان ساری زبانوں کو دیکھتے ہوئے جو آس پاس اردو کی اور فارسی کی تھیں، تو اردو کی شاعری میں کیا کوئی اہم چیز پیدا ہوئی جو آج بھی ہم دنیا کو بتا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیوریٹیکل لیول پر ہمارے شعراء نے دنیا میں بڑا کارنامہ سر انجام دی. اس پہ میں ایک آپ سے شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ کلاسیکی اردو شاعری دنیا کی کسی بھی دیگر زبان کی کلاسیکی شاعری سے مختلف ہے، یا اس کو مزید معتاب طریقے سے یوں کہہ لیتے ہیں کہ ہماری اردو زبان جن زبانوں سے متاثر ہے، ان کی جو کلاسیکی زبان کی شاعری ہے ان سے ہماری شاعری بہت مختلف ہے. اور یہ جو مختلف پن اس میں پیدا ہوا ہے، اس میں ایک بہت ہی خاصے کی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، یعنی بہت تفصیل میں جائے بغیر میں کچھ موٹی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آئے. یعنی جو علماء ہیں وہ یقیناً یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں فارسی میں شاعری کی بہت بڑی روایت ہے. اس کا میں ایک ثبوت دیتا ہوں کہ میں رومی پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، اور میں کہتا ہوں کہ سن 73 میں بی بی سی نے ایک لسٹ، ایک فہرست جاری کی تھی دنیا کے 20 بڑے شعراء کی. 20 یعنی اوور آل جو دنیا کے ساری زبانوں کے بہت بڑے شاعر ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان 20 بڑے شعراء میں سے 7 شاعر فارسی کے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ زبان اتنی بڑی شاعری کی زبان ہوگی کہ پوری دنیا کی زبانوں کے اگر 20 شاعر اکٹھے کیے جائے تو اس میں سے اکیلے فارسی کے 7 شاعر ہوتے ہیں. تو فارسی کی تو اتنی بڑی شاعری کی روایت موجود تھی جو اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم اس کا آپ 4000 سال کا تو عہد بنتا ہے کہ مختلف طرح سے اگر اس کو دیکھیں. تو فارسی کی زبان ہوتے ہوئے، فارسی جیسی زبان ہوتے ہوئے، اور عربی جیسی اتنی انرچڈ قسم کا کلچر ہوتے ہوئے، اور سنسکرت یعنی دنیا کی کلاسیکی شاعری میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے عام سے کہ 6-7 ہزار سال پرانی زبان ہے، اور پالی زبان یعنی جس زبان میں بدھ نے اپنی تعلیمات دیں اس میں شاعری ہو رہی تھی، اور جنوب میں ہندوستان کی بڑی بڑی زبانیں موجود تھیں جن کے بارے میں افسوس ہے کہ ہم زیادہ نہیں جانتے، دراوڑی زبانیں جو ہیں. یعنی ان ساروں کے درمیان ایک زبان آتی ہے جس کی پیدائش کے بارے میں اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر بہت بھی کھینچ تان لیں
تو اس سے ابھی 17ویں صدی میں پیدا ہوئے کوئی 50-60 برس بھی نہ 18ویں صدی میں پیدا ہوئے 50-60 برس بھی نہ گزرے ہوں گے۔ تو اس نے یعنی ایسا کیا کیا کہ تمام تر جو سنجیدہ طبقے کے لوگ تھے ان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ ہمارے یہاں بڑے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ میں پڑھاتا ہوں تو میرے پاس انگریزی پڑھنے والے لوگ بھی آتے ہیں، فلسفہ پڑھنے والے لوگ بھی آتے ہیں، منطق پڑھنے والے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ سب سے پہلا اعتراض جو ہماری شاعری پہ کرتے ہیں کہ اردو شاعری جو ہے اس میں سوائے جو بھی پڑھ لیں، میر پڑھ لیں، غالب پڑھ لیں، مومن پڑھ لیں، ذوق پڑھ لیں، سودا پڑھ لیں، تو ان کے ہاں یہ ہجر و وصال کے قصے بہت ہیں، محبوب کے حسن کی بہت بات ہو رہی ہے، یعنی ہونٹوں اور آنکھوں کے مسائل سے وہ نہیں نکلتے۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ان کے ہاں کوئی زندگی کا فلسفہ بھی موجود ہے یا وہ بالکل ایک الرٹپ طور پہ یہ باتیں کرتا ہے۔ یعنی جس زمانے میں ہماری اردو شاعری شروع ہوئی ہمارے پاس سامنے بڑے بڑے فارسی شاعر موجود تھے اور ان کی شاعری سامنے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ایک چیز تھی کہ شعر کے اندر جو ہے وہ کوئی بہت باریک بات کہی جاتی ہے اور بہت سلیقے سے کہی جاتی ہے۔ یعنی اس کو ہم بہت ہی آج کی زبان میں کہیں تو شعر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شعر کا مضمون ہے، یعنی اس کو انگریزی میں ہم کہیں تو تھیم ہے، اور شعر کے اندر ایک چیز یہ کی ہے تو معنی ہوا جس کو انگریزی میں کہیں تو میننگ ہے۔ اردو شاعری سے پہلے فارسی شاعری کی اتنی بڑی روایت ہونے کے باوجود بھی فارسی شاعری کی کسی تاریخ میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کبھی مضمون اور معنی کی تفریق کی گئی ہو۔ یعنی کہیں بھی ان کے ہاں جو شعراء کے آپ جو تذکرے ہیں وہ دیکھ لیجئے یا شاعروں کی جو سمانیں لکھی گئی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں جو نقد کے جتنے بھی وسیلے تھے وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو انہوں نے یہ بحث نہیں کی کہ مضمون اور معنی کیا کائنات میں یعنی شعری کائنات میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں سب سے پہلے کلاسیکی شعراء نے شاعری سے بھی بہت پہلے کہیں اپنی ذہن میں اور کہیں ان ریڈ اور ان ریٹن قسم کی جو ایک چیز ہے جو انہوں نے ذہن میں طے کی ہوئی تھی جو ان کی صدیوں میں چلی ہے وہ یہ ہے کہ مضمون اور معنی بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی شعر کا مضمون ممکن ہے کہ آپ کو شاعر اگر شعر سنا رہا ہے تو اس کا مضمون جو ہے کوئی رومانوی ہو، لیکن کیا اس رومانوی شعر کے معنی بھی رومانوی ہیں؟ یہ ایک بالکل بہت ایک سنجیدہ سوال تھا جو ہمارے کلاسیکی شاعروں نے سوچا۔ تو انہوں نے دنیا میں یعنی ایک بہت بڑی مثال یہ قائم کی، یعنی وہ یہ انہوں نے سوچا کہ مضمون اور جو معنی ہے اس کے درمیان فرق بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی ٹیکسٹ کوئی بھی شاعر جو ایک شعر بیان کر رہا ہے تو اس شعر کو سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو اس کا مضمون آئے گا کیا اس کا معنی اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے کوئی سادہ سا شعر رکھتا ہوں، مثلاً کہتا ہوں کوئی امید ور نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ بہت سادہ سا شعر ہے اور اتنا سادہ شعر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے کوئی آدمی جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے شعر سمجھ نہیں آیا۔ لیکن جب ہم اردو شاعری میں اس شعر کو دیکھنا شروع کرتے ہیں غالب کے کانٹیکس میں یا وہ کانٹیکس جس کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مضمون اور معنی کی تفریق کیسے قائم کی، تو پھر ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ اچھا ایک چیز تو یہ اس شعر میں اس کا تھیم ہے، یعنی ممکن ہے تھیم آپ کہیں کہ اس کا تھیم جو ہے وہ اداسی ہے، اس کا تھیم جو ہے وہ یاسیت ہے، اس کا تھیم جو ہے وہ زندگی کی ناکامی ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس تھیم کے ساتھ جو شاعر کہہ رہا ہے کیا وہ وہی بات کہہ رہا ہے یا وہ اس تھیم سے مختلف؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑی بات اس لیے کہ آپ کو دو مصروں میں جو شعر کہا جا رہا ہے اس میں کوئی اداسی کے تھیم پہ نظر آنے والی بات اگر آپ اس کو کھولنا چاہیں تو وہ بالکل الٹ نکل آئے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے تفریق قائم کی دنیا میں۔ اور اس سے پہلے یعنی میں ہندی تھوڑی بہت جانتا ہوں اور سنسکرت کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سنسکرت کی بنیادیں، یعنی دنیا کی جتنی کلاسیکی زبانیں ہیں ان میں سے سنسکرت پرانی ترین ہے، تو سنسکرت واحد زبان تھی جس میں اس طرح کا ایک ہلکا سا اشارہ تھا۔ سنسکرت میں سے شلیس کہتے تھے، یعنی جو ہندوؤں کے مذہبی ٹیکس ہیں یعنی جو ویدے ہیں اور ان کی جو بعد میں شرح لکھی گئیں جو اپنشد ہیں ان میں یہ کہیں کہیں ان کے پنڈتوں نے طریقہ استعمال کیا کہ کوئی بات کرنی ہے یا چھپانی ہے تو اس کو اس طریقے سے کہا جائے کہ بات آپ کر بھی دیں لیکن معنی اس کا ملفوظ یعنی چھپا ہوا رہے، اور بعد میں آ کے کوئی آدمی جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے اپنے علم کی استعداد کے مطابق اس معنی جو ہے اس کو نکال گیا۔ تو میرے نزدیک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، یعنی آپ سارے لوگ یہاں پہ آدھوں کو میں جانتا ہوں خوش قسمتی سے، اور جن کو نہیں جانتا ہوں ان کے بارے میں بہت کچھ گمان ہوں کہ وہ ان سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔
اور جن کو میں جانتا ہوں وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو کتابیں ہوتی ہیں صبح شام وہ میں دیکھتا ہوں بڑی اچھی اچھی کتابیں ہوتی ہیں، اور مطلب وہ ناولس پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ امریکن پکچر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی لیٹن امریکن لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ایک سوال میں ضرور سوچتا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے پاس جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے لوگ کافکا تو پڑھ رہے ہیں اور ان کو کافکا پڑھنا بھی چاہیے، یہ لوگ سارے بورکیز تو پڑھ رہے ہیں، ان کو مورکیز پڑھنا بھی چاہیے، یہ لوگ مارکیز تو پڑھ رہے ہیں، ان کو مارکیز پڑھنا ہی چاہیے، چونکہ ادیبوں پر کسی ملک کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ موسفی کون پڑھے گا؟ یعنی مارکیز تو ہم پڑھ رہے ہیں، اور دنیا یعنی مارکیز کی تہذیب نے مارکیز کو اتنا اہم کر کے دکھایا کہ وہ آج کل ہمیں اپنے مسائل کے ساتھ بہت ریلیونٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے سارے شاعر جنہوں نے زندگی ہزار ہا شعر، اور ابھی آگے میں مثالیں دوں گا، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھیں یہ بات تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ غالب ہیں یا مصطفی ہیں یا میر ہیں وہ مجھ سے کم عقل رکھتے ہوں گے۔ اگر وہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے تھے، یا چلیے اگر آپ کو زیادہ عقل مند ہونے پر اصرار ہے تو یہ کہہ لیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے برابر عقل رکھتے تھے تو پھر بھی انہیں لاکھوں شعر کہنے میں کوئی تھوڑی سی تو ان کو تشویش ہونی چاہیے تھی کہ ہم اتنے شعر کہہ رہے ہیں کون پڑھے گا، اور کیا اس میں کوئی ڈھنگ کا کام بھی ہے یا بس شعر کہتے ہی جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ تو یہ ہم بہت ایک ایسے دورائے پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اس جگہ آ گئے ہیں کہ ہم دنیا کی ساری کلاسیکی فکشن کو پڑھنے پر ہم آتا ہے، لیکن ہم ایک منٹ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کے کارنامے ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کتنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس پہ ہمارا جو نوآبادیاتی پس منظر ہے اس کا بھی رول ہے، اور انگریزوں نے ہمیں اپنے ادب کی طرف ہماری کیا ہمارے ذہن میں تاثرات بنائے وہ بھی ہے۔ بہرحال اس کی طرف میں آتا ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ آج کل جس دنیا میں ہم زندہ ہے اس دنیا میں یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، یعنی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کمی یہ ہے کہ کوئی آدمی میرے سے آ کر بات کرے گا، اور وہ بات جو ہے پوری زندگی میں نے اپنی ایک طرح سے ٹریننگ کی ہے، اور وہ بات اس ٹریننگ کے خلاف ہے، تو ظاہری سی بات ہے میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جائے گا اور میں اس کے ساتھ جناب اونچی آواز میں بات کرنے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ کمی جو ہے آج کل وہ برداشت کی ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کلاسیکی شاعری کا یہ حربہ جس کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ایک شعر کے اندر تھیم ایک ہونے کے باوجود معنی مختلف ہو سکتے ہیں، اور وہ مختلف معنی متصادم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے جو میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسپلین کر کہ کوئی چیز مختلف ہے یہ اور بات ہے، اور کوئی چیز آپس میں کولائڈ کر رہی ہے یہ اور بات ہے۔ یعنی غالب نے جب یہ شعر کہا کوئی امید ور نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ اداسی کے تھیم پہ ہے، لیکن اگر اس میں سے خوشی کا معنی نکل آئے تو یہ کولین ہے، یعنی کہ تھیم آپ کا بالکل کسی اور طرف جا رہا ہے اور معنی اس میں سے بالکل اور۔ تو یہ جو چیز انہوں نے دریافت کی کہ کوئی بھی جو شعری ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اندر مضمون معنی سے نہ صرف مختلف ہو سکتا ہے بلکہ اس سے بالکل متصادم بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک طرح سے انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے مختلف متضاد چیزوں کو کسی طرح ایک پیمانے پر لا کر انسان کے اندر برداشت پیدا کرنے کی بھی ایک صحیح ہے۔ یعنی مجھے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک امریکن شاعر پڑھا تھا، تو اس کا ایک جملہ میں نے پڑھا اور میں اس سے بہت محظوظ ہوا، میں نے غالباً کئی بار وہ بتایا بھی ہے جملہ۔ تو اس نے اپنی کلاسیکی حوالے سے کہا، اس نے کہا کہ کلاسیکی لٹریچر انسان کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ بالآخر یہ آپ کے دماغ کو کسی باوقار انضباط یعنی باوقار کسی ڈسپلن کی طرف لاتا ہے، ایک نقطے کی طرف لاتا ہے۔ چونکہ ہمارے جتنے کلاسیکی شاعر تھے وہ بنیادی طور پہ دنیا کو اس لیے دیکھ رہے تھے کہ وہ دنیا کی وحدت کو سمجھ سکیں، اور جدید لٹریچر آپ جتنا بھی دیکھتے ہیں وہ دنیا کی وحدت کو سمجھنے میں انٹرسٹڈ بالکل نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دنیا کی تکثیریت جو ہے یا اس کے اندر جتنی آپ رنگا رنگ چیزیں دیکھ رہے ہیں، متنوع چیزیں دیکھ رہے ہیں، گونا گون چیزیں دیکھتے ہیں، ان پہ نظر کریں، اور ان پہ نظر کرنے کے بعد کوئی مل کے آخر میں کوئی ایک پوائنٹ بن رہا ہے نہیں بن رہا وہ ان کا مطمع نظر نہیں۔ تو کلاسیکی شاعری کو پڑھنے کا سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ شاعری تمام تر دنیا کی پیچیدگیوں کے باوجود کسی ایک نقطے پہ لا کے کائنات کا وہ ورلڈ ویو دے سکتی ہے جو انتہائی کمپیکٹ ہوگا،
اس وقت ہم جتنے انتشار ذہنی کا شکار ہیں ہمیں ایک کمپیکٹ ورڈ ویو کی ضرورت ہے. تو اچھا یہ میں معنی اور جو ہے مضمون کی بات کر رہا تھا. اس پہ تھوڑی سی بات پہ مزید سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے. مثلا میں کلاس میں بہت آسانی کے لیے بچوں کو ایک شعر دیتا ہوں جس سے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات چونکہ میرا اپنا سائنسی بیک گراؤنڈ ہے تو انہیں کسی سائنٹیفک بات سے بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایٹم کا اسٹرکچر ہی ذہن میں لے آئے، یعنی ردر فورڈ نے جو ایٹم کا اسٹرکچر دیا تھا سمپل، جو آپ سب جانتے ہیں کہ جس کے درمیان میں کہیں نیوکلیس ہے اور اس نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ پروٹونز ہیں اور الیکٹرانز جو ہیں اس کے گرد بائے گردش کر رہے ہیں. تو آج جو ماڈرن سائنس ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ الیکٹران جو ہے وہ پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ کے شیل ہے، ایل شیل ہے، ایم شیل ہے، این شیل ہے. تو الیکٹران کسی شیل میں ہوتا ہے اور یعنی الیکٹران کی موومنٹ کو آپ متعین نہیں کر سکتے کہ اس وقت کہاں ہے، کہ شیل میں یہاں ہے یا اس سے آگے نکل گیا یا اس سے آگے نکل گیا. البتہ جو ایٹم کا نیوکلیس ہوتا ہے اس کا ہم تعین کر سکتے ہیں. تو آپ کو معنی اور مضمون کی تفریق سمجھنے کے لیے یہ مثال ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو مضمون ہوتا ہے شعر کا وہ کبھی بدلتا نہیں. یعنی مضمون میر کے شعر کا یا غالب کے شعر کا کبھی بھی آپ پڑھیں گے اس کا تھیم ایک ہی رہے گا. لیکن ان لوگوں کی شاعری کے اندر پاور اس چیز کی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور جتنا کوئی لفظ کو سمجھ سکتا ہے اس لفظ کو سمجھنے کی اہلیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معنی جو ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے. بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہاں سے 4 گھر چھوڑ کے 5 گھر چھوڑ کے خدا نخواستہ کہیں آگ لگی ہے تو ایک آدمی ہیں یہ تیمور بیٹھے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ آگ کہاں لگی ہے اور یہ المورد کی جو آفس ہے اس میں اس طرف سے آتے ہیں جبکہ یہ آگ سے ناشنا ہے. تو یہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کسی قسم کی کڑواہٹ کا احساس ہو رہا ہے، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ آگ ہیں اور یہ اندر آ جاتے ہیں. اور ایک دوسرے آدمی آتے ہیں وہ کہیں پچھلے دروازے سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میرے نتنے ہیں وہ اس سے کوئی رطوبت بہنا شروع ہو گئی ہے. ایک اور آدمی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا سر درد کرنا شروع ہو گیا. اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آگ کہاں لگی ہے، یعنی آگ کا بنیادی مرکز جو ہے وہ تو یہاں سے 4 گھر چھوڑ کے آگ تو وہاں لگی ہوئی ہے، لیکن اس آگ کا ایک خاص دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر اندر مختلف سمتوں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس آگ کا ادراک مختلف طریقے سے کرتے ہیں اور وہ مختلف ہی ہوتا رہے گا. یعنی تھوڑی سی سمت بدل لینے سے اس کا ادراک مختلف طرح سے ہوگا. تو جو شعر ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ آج کل جو شاعری ہم سن رہے ہیں صبح شام، ظاہر سی بات ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمارا سوشل میڈیا تو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس میں شاعری کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی برا ہو رہا ہے، لیکن مجھے تو کلاس میں آ کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا پسندیدہ شعر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے محسن؟ مجھے تو ٹھنڈ لگتی ہے. تو میں اس شعر کو برا نہیں کہتا، لیکن بارہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنی یعنی باثروت قسم کی روایت ہونے کے باوجود اگر آج کا نوجوان جب کوئی شعر آ کے سنا رہا ہے اور مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے میں یہ بتاتا ہوں کہ کی جو ہے بنیادی طور پہ سمجھنی کیسے ہے. تو یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ شعر کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ شعر کے مضمون سے مختلف چیز ہوتا ہے اور وہ ایک ہی شعر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کئی صدیوں میں سفر کر سکے. فرض کریں کہ آج یہاں پہ پاکستان کی کوئی پالیٹکس میں مسئلہ ہوا ہے، اس پالیٹکس کے ایشو پہ آپ نے شعر کہا، فرض کر لیں 20 سال بعد تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا اور پالیٹکس پہ آپ کا وہ شعر کہا ہوا 20 سال بعد والے کوئی آدمی سنے گا تو وہ تو بالکل ہی سمجھے گا کہ یار یہ میرے لیے تو بالکل بے فائدہ. یعنی آپ کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان نے بہت سی نظمیں گاندھی پہ کہی ہیں، نہرو رپورٹ پر ایک نظم کہی ہے. اب وہ نہرو رپورٹ والی نظم جو ہے وہ کوئی آپ کو سنائے گا تو ظاہری سی بات ہے اس کا آپ کے ساتھ آج کے دور سے تو کوئی علاقہ نہیں ہوگا. یعنی شاعری کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صدیوں کا سفر کرتی ہے اور ہر زمانے میں آنے والے جو انسان ہیں ان کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کوئی نئی صورت پیدا کرنے پر قادر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھیم بیان کر رہی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے تاکہ جب زمانہ گزر جائے اور اس کا تھیم گزر جائے تو یہ نہ ہو کہ اس کے اندر معنی نہ ہو. ارے بہت بڑے اردو شاعری کے نقاد تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو شعر نہ ہوا بسکٹ ہوا کہ آپ نے چائے میں ڈبویا اور کھا لیا، جب کھا لیا بات ختم ہو گئی. تو شعر بسکٹ نہیں ہوتا، شعر ایک بڑی آرگینک چیز ہے جو صدیوں میں زندہ رہتا ہے. تو جو اس کو زندہ رکھنے والی چیز ہے وہ بنیادی طور پر معنی ہے اور معنی کی ٹیکنیک ہے.
تو کلاسیکی شاعری کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کلاسیکی شاعر ایک ہی تھیم پر مختلف معنی کا شعر کہنے پر کیسے قادر ہیں۔ اگر ہم یہ بات کر لیں تو شاید ہمارا یہ گلہ بھی دور ہو جائے گا کہ یہ سارے شاعر ایک آنکھ پہ شاعری کیوں کر رہے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ آنکھ ان کی شاعری میں، ساروں کی شاعری میں ایک تھیم کے طور پہ آئی ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا کہ کیا وہ تھیم استعمال کرتے ہوئے ان کے ہاں معنی میں بھی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، کہیں پر آگے نہیں جا رہا، تو پھر تو مسئلہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، اور یہ شعر میں نے بہت ہی کم عمری میں پڑھا تھا اور میں اس سے بہت حیران ہوا، پھر بعد میں نے اس کو مختلف طرح سے جانچا۔ یعنی میر صاحب ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، وہ ان کا ایک شعر ہے سادہ سا جو میں کلاس میں اکثر بیان کرتا ہوں: میر کعبے سے بت کدے آئے، میر کعبے سے بت گدے آئے، جس کو چاہے خدا خراب کرے۔ اور یہ اتنا سادہ شعر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھا کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ مجھے اس شعر سمجھ نہیں آیا، لیکن اس پہ ہم ایک بار رک جاتے ہیں۔ کلاسیکی شاعروں کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محاورتاً آپ کو اپنے کان کھڑے رکھنے چاہیے۔ یعنی وہ شاعر آپ کے سامنے سادہ بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پیچیدہ بات کہہ چکے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس پیچیدگی کو ڈھونڈ کے معنی کی مختلف جو پرتیں ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ مثلاً اس شعر میں کوئی مرکزی لفظ اگر میں غور کرتا ہوں کہ میر کعبے سے بت کدے آئے، جس کو چاہے خدا خراب کرے، تو یہاں پہ اگر میں تھیم کا ایک لفظ کہوں کہ اس کا مضمون کیا ہے یا اس شعر میں ہو کیا رہا ہے، تو میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں جی کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اب خرابی کس میں ہو رہی ہے وہ بھی بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آیا، میر میں ہو رہی ہے۔ میر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھی جگہ تھے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور اٹھ کے کہاں آ گئے؟ مندر میں آ گئے۔ جب مندر میں آ گئے تو یہ ہمارے عقیدے کے مطابق انہوں نے بڑا خراب کام کیا اور خراب ہو گئی۔ یہ کون خراب ہوا؟ میر خراب۔ ابھی خراب شدن اصل میں فارسی لفظ ہے۔ ابھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، شیکسپیئر کے بارے میں انگریزی کو پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کو سمجھنا اس لیے بہت مشکل ہے کہ شیکسپیئر سیدھا لفظ نہیں استعمال کرتا، بعض اوقات انگریزی لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کی جڑ جو وہاں پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ لیٹن ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی جو روٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ اسپینش ہوتی ہے۔ تو بڑا شاعر جو بڑی زندگی کا بڑا آرٹ ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ آپ کو پلیٹ پہ پڑا ہوا نہیں مل جائے گا کہ آپ جا کے اٹھائیں گے اور آپ اسے اپنے سر میں لے آئیں گے، نہیں، اس کے ساتھ آپ کو وقت گزار رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے بہت سی محنت کرنی ہے۔ میں گھر کو ہم لوگ تالا لگاتے ہیں، یعنی یہ بہت طالب علمانہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اکثر طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات سمجھ سکیں کہ تالا لگاتے ہیں آپ لوگ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت سستے قسم کے تالے ہوتے ہیں ان کی چابی ان کی کنجی بہت آسانی سے بن جاتی ہے، کوئی بھی ماسٹر کی ہو اس سے وہ کھل جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بہت مہنگا تالا، کو بہت اچھے لیول کا تالا آپ لگاتے ہیں تو عین ممکن ہے وہ دوسری چابی سے نہ کھلے۔ تو یہ جو بڑے شاعر ہیں ان کی اپنی چابی ہے، یہ کسی دوسرے کی چابی سے نہیں کھلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چابی آپ میر کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مصفی بھی عین ممکن ہے اسی چابی سے کھل جائے، یا غالب پر بھی آپ وہی چابی آزما، تو یہ آپ کی ہماری آسانی میں ہو سکتی ہے۔ ابھی خراب شدن جو ہے فارسی مصدر ہے، اور خراب شدن کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سچویشن یا حالت جس میں کسی جگہ کا مالک اس کو چھوڑ دے۔ مثلاً آپ کا گھر ہے ماڈرن ٹاؤن میں اور آپ یہاں سے گھر بیچ کے کہتے ہیں کہ میں ڈیفینس جا رہا ہوں، اور آپ نے گھر کو جو ہے وہ اس کو قفل ڈالا اس پہ، اور آپ وہاں چلے گئے اور 1 سال تک آپ نے اس گھر کو کھول کے نہیں دیکھا، سامان آپ پہلے لے گئے تھے۔ 1 سال بعد آپ آ کر اس گھر کو کھول کے دیکھتے ہیں، جو ہی کھولیں گے تو آپ فضا بھی دیکھیں گے بڑی امس ہے، بڑی خاص قسم کی بو ہے، تو آپ کہیں گے گھر بہت خراب ہو گیا۔ تو یہاں خراب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں کا مالک اس کو چھوڑ دے جس میں ویرانی پیدا ہو جائے۔ تو ابھی بہرحال ہم بہت ہی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ سارے علمی سطح پہ ہیں، لیکن اس جگہ کا ایک مذہبی پس منظر بھی ہے، تو میں کچھ چیزیں تو اشارے کر سکتا ہوں۔ شاعری جو ہے وہ اس پہ کچھ اشارے کیے جا سکتے ہیں، آپ عقل مند لوگ ہیں کچھ۔ اب میر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہاں چلے گئے؟ مندر چلے گئے۔ اب جگہ کون سی انہوں نے چھوڑی؟ تو خالی جگہ کون؟ ابھی میں مزید تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن دیکھیے کہ وہ کتنے ہوشیار ہیں، اتنے ہوشیار ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کی کسی بات کا خدشہ ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے دوسرے مصرے میں اس کا حل بھی دیا ہے۔ کہتے ہیں جس کو چاہے خدا خراب کر، میں تو ہوا ہی نہیں، یہ تو خدا نے کیا ہے۔ تو خرابی جو پیدا ہوئی وہ میرے سر پہ تو ہے ہی نہیں، چونکہ سارے معاملات تو خدا کے ہاں فیصل ہو رہے ہیں۔ تو
آپ نے خرابی کے ایک معاملے پہ شعر دیکھا تو ایک ہی شعر کے اندر آپ نے دیکھا کہ میر صاحب خراب ہو رہے ہیں، دوسرے شعر پہ دیکھا تو کوئی اور چیز۔ ابھی ایک تیسرے معنی پہ بھی غور کر لیں، مثلا گھر میں آپ نے کوئی پھل لا کے رکھ دیے، کوئی سیب لا کے رکھ دی اور فریج میں رکھ دی اور اس میں سے ایک سیب جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی ہیں کہ یہ سیب آپ کہیں باہر کوڑا دان میں پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ اور کوڑا دان میں جب آپ پھینکنے جاتے ہیں تو کوڑے والا کوڑا لے گئے، تو وہاں پہ کوئی کھڑا آدمی کہتا ہے کہ یار ابھی ابھی تو کوڑا یہاں سے لے گیا، آپ یہ کوئی بڑی ترسی چیز ہے، اس کو یہاں نہ ڈالے، مزید خرابی پیدا ہوگی، کیوں اس جگہ کو خراب کرتا ہے؟ تو خراب کے تو ایک معنی یہ بھی ہیں جس میں مزید یعنی کوئی ایسی چیز جس کا خمیر درست نہ ہو اور اس میں مزید چیز خرابی کا اضافہ کر دے۔ ابھی یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میر صاحب بھی جانتے تھے، ظاہر سی بات ہے مسلمان تھے، کہ ہمارے عقیدے کے مطابق مندر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے اور اس میں کوئی برکت کی چیز نہیں ہونی۔ تو لیکن حالت یہ ہے کہ میر اتنے خراب آدمی ہیں کہ میر جب مندر میں گئے تو مندر مزید خراب ہو گیا، اب خراب ہو رہا ہے مندر۔ یعنی پہلی صورت میں میر صاحب خود خراب ہو رہے ہیں، دوسری صورت میں کچھ اور خراب ہو رہا ہے، تیسری صورت میں مندر خراب ہو رہا ہے۔ تو ایک ہی سادہ شعر جو ہے وہ کتنے کام کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے مطلب میں نے جن سے بہت شاعری پڑھنا ورنہ سیکھا، ہمارے اردو ادب کے بہت بڑے ناقد شمس الرحمان فاروقی، ظاہر سی بات ہے وہ بہت زبانیں جانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے لاطینی زبان بھی کچھ پڑھی، کچھ یونانی بھی پڑھی اور انگریزی تو بہت پڑھی، لیکن ان کے لفظ ہیں ایسی پھلجڑی چھوڑنے والے شاعر آپ کو دنیا کی کسی زبان میں نہیں، کہ جو آپ کو بات کہہ رہے ہیں اس سے بالکل الٹ بات کہہ دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی یہ یہاں پہ میرے کلاس فیلو بھی موجود ہیں اور بہت کلاسیکی شاعری کو سمجھتے ہیں، ان کے سامنے بولتے ہوئے میں بہت سہج سہج کے بول رہا ہوں کہ کیا بولنا ہے۔ تو آج سے 11 برس پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ بال کی کھال اکھاڑنے میں مصروف رہتے تھے۔ میں نے ایک بار غالب کا شعر پڑھا، غزل پڑھے تھے، میں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور میں بڑا عرصہ پریشان رہا اس شعر سے۔ میں نے کہا کہ یہ غالب جیسا پیچیدہ دماغ رکھنے والا آدمی اس نے یہ شعر کیوں کہا؟ یعنی یہ تو میں بھی نہ کہوں گا شاعر کے طور پہ، یعنی میں اگر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے حالات بہت خراب ہیں تو میں شعر وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا مصرع آپ کے شعور میں اضافہ کرے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلا مصرع کہہ دیا اور دوسرا اس پہلے مصرع کی توثیق کرے، اس کے شعور میں اضافہ کرنے والی چیز شعر ہے۔ اور غالب تو پھر غالب علی کل غالب، تو غالب نے کہا کوئی امید بر نہیں آتی، اس سے ہم سمجھ گئے کہ حالات خراب ہیں۔ دوسرے مصرے میں اس نے کہا کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اس سے بھی حالات کی خرابی ہے، فرق صرف محاورے کا ہے۔ تو ایک ہی بات کو اس نے محاورہ بدل کے کیوں کہا، مجھے بڑے عرصے تک کی بات سمجھ نہیں آتی، تو میں مطلب اپنے طور پر اس کے پیچھے لگا رہا کہ اس کے کیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھی شاعری سمجھنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، تو میں اس بات کا جواب انہیں نہیں دے پاتا، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ اتنا کچھ پڑھنا چاہیے کہ کوئی ایک چیز نہیں، یعنی ایک چیز ہو تو پھر تو بہت آسان ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا، یعنی 5 سال جب اس شعر کو پڑھے ہو گئے، اور میں غالب کے فارسی خطوط پڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں فارسی خطوط غالب کے جو ہیں وہ پورے ترجمہ بھی نہ ہوئے تھے۔ اس میں ایک جگہ میں نے ایک چیز پڑھی اور میں بہت حیران ہوا، بلکہ چونک اٹھا۔ وہ یہ تھی کہ آپ سارے لوگوں کے علم میں ہے کہ غالب کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے اور یکے بعد دیگرے وہ مر گئے، جو کہ بہت بڑا زندگی کا صدمہ ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑے زندگی کے صدموں میں سے ایک ہیں، اور کوئی اولاد زندہ نہ رہی۔ بعد میں انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھی رکھا اور وہ بھی فوت ہو گئے، اور مطلب یہ آخر کار انہیں تنہائی میں رہنا پڑا۔ تو جب ان کے 7ویں بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو خط لکھا، اور کلکتہ میں وہ خط لکھا، اور اس شاگرد کو خط میں انہوں نے فارسی میں خط لکھا، اور فارسی میں خط لکھتے غالب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت محاورے استعمال کرتے ہیں خط کو پیچیدہ بنا۔ تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ میری بیگم مجھ سے زیادہ پریشان، ظاہر سی بات ہے جس عورت کا 7واں بچہ مر رہا ہو اس کی پریشانی کے بہت سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا، وہاں پہ غالب نے کہا، وہاں پہ لفظ لگایا فارسی جملے میں جو مصدر ہے وہ کیا ہے، امید بر آبردن از تو، یعنی یوں کر کے اب آپ سے کسی قسم کا مزید حمل ہونا آپ کے لیے زیادتی ہے۔ تو وہاں پہ غالب نے لفظ لگایا امید بر آوردن، تو میں فوراً کام کھڑے ہوئے، اور آ کے ہی انہوں نے کہا ایک جملہ اگلا تھا کہ ہمیں بچے کی صورت ہماری قسمت پہ نہیں ہے، صورت۔ تو فوری طور پہ میں نے جو ہے وہ لغات کی شوری فارسی کی لغت جو ہے وہ کھول کے دیکھی تو دونوں موجود تھے، یعنی امید برا گردن میں نے دیکھا تو حمل کا ٹھہر جانا ہے یعنی فارسی میں، اور یہ آپ سب ہم جانتے ہیں کہ جناب جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کی صورت باہر آتی ہے، یعنی پہلے صورت۔
اب میں نے اس شعر کو پڑھا تو میں بالکل چونک گیا. کوئی امید بر نے، اور اسی زمانے کا شعر ہے، بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو بنیادی طور پہ کلاسیکی شاعری جو ہے اس کو پڑھنا ایک طرح کی تربیت ہے جو آپ اپنے ذہن کو دیتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کے حوالے سے. اور یہ ایک طرح سے، جیسے میں نے پہلے بات کی آپ سے، کہ آپ کے اندر ایک طرح سے یہ برداشت کا مادہ پیدا کرتی ہے کہ آپ جب اتنے معنی آمیز ٹیکسٹ جو ہیں اس کے ساتھ آپ کا سامنا ہو رہا ہے تو آپ کسی بھی اختلاف والی چیز جو ہے اس کے لیے بھی تیار ہی رہیں گے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے بالکل الٹ بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک شاعر ہیں آتش، بہت مشہور، آپ ان کا نام سنے ہوگا آپ نے. تو آتش کے پاس کسی نے اپنے شاگرد کو بھیجا شاعری میں، اور اس وقت آتش بہت سن رسیدہ ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو کہا، یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا، کہا کہ جاؤ لیکن اس ہوشیار بڈھے سے ذرا ہوشیار رہنا، یہ نہ ہو کہ کوئی وہ ایسی بات کرے کہ تم ہٹ جاؤ، وہ بڑا یعنی برس دیدہ ہے. تو وہ خیر گئے اور بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کے اور آتش کو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شعر ویر ہمیں سنائیں. تو آتش جو ہے وہ زیادہ آمادہ نہ ہوئے پہلے، لیکن انہوں نے جب بہت اصرار کیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک شعر سنا. اور وہ شعر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میرے حافظے میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مصرع جو ہے وہ یوں تھا کہ رخ سے وہ ریش پیمبر تک نظر آیا مجھے. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ایسی بات آپ نے کہی، محبوب کو آپ نے پیغمبر کی داڑھی سے تشبیہ دے دی، اور وہ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے آئے. تو جب وہ اپنے استاد کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے عجیب آدمی کے پاس بھیج دیا تھا، ایسی گستاخی کون کرے؟ اور یہ گستاخی والے شعر جان بوجھ کے میں یہاں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گستاخی ہمیشہ گستاخی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ بہت ہی استاد آدمی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے یہ جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں شعر ہے، اور نواسے کے لیے اس کے دادے کی داڑھی سے تشبیہ عین کرینے کے آثر عربی میں تھی. تو کلاسیکی شاعری کو بغیر تربیت کیے اور بغیر کچھ چیزیں جانے جو ہیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اور آپ کو اس کے لیے اچھی خاصی آپ کو تربیت جو ہے وہ چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دنیا میں ایک بہت زیادہ بحث چلی ہوئی ہے، چونکہ میں پڑھاتا ہوں یہاں، خاور موجود ہیں، نفسیات پڑھتے ہیں. مطلب اس وقت دنیا کے ذہنی مسائل میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور ذہنی مسائل کو دور کرنے کے لیے جہاں پر جو معالج ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں، وہیں پہ ایسے معالج بھی موجود ہیں جو اس باقاعدہ تھراپیز ہیں جن کو آرٹ تھراپیز کہتے ہیں. تو میں نے بہت عرصہ پہلے ایک شاعر ہیں، امریکی شاعر ہیں، آرڈن، آپ ان سے واقف ہوں گے، ان کا ایک مضمون پڑھا استعارے پہ، بعد میں ہمارے بھی لوگوں نے یہاں پہ نقل کیا، اور انہوں نے وہ استعارے پہ مضمون لکھا، استعارہ یعنی. تو انہوں نے کہا کہ آج کل جو جدید دنیا ہے اس میں استعارے کو ذہنی مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں بہت حیران ہوا. پھر میں نے اس کا مضمون نکال کے وہ پورا ٹیکسٹ پڑھا، یعنی پہلے کوٹیشن پڑھی کہ اس سے وہ کیا پراد دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ استعارہ بنیادی طور پہ جو ہوتا ہے وہ یعنی میٹافر جو ہوتا ہے شاعری میں، وہ آپ کی دو چیزوں میں بہت اضافہ کرتا ہے. اور وہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک آپ کی امیجینیشن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی میٹافر آپ نے استعمال کیا اس سے آپ کی امیجینیشن میں اضافہ ہوا. دوسری چیز جس سے اضافہ ہوتا ہے وہ پروبیبلٹی ہے. مثلا ابھی کوئی نئی بات، آپ ہمیشہ کہتے ہیں سورج محبوب چاند جیسے ہے، محبوب چاند جیسے ہے، محبوب، تو یہ تو ہم سنتے ہی آ رہے ہیں 300 سال سے. تو جب کوئی نیا استعارہ جب تک نہیں پیدا ہوگا تو اس کے اندر کوئی نئی پروبیبلٹی نہ پیدا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ جن کے ذہن میں مسائل ہیں یا جن کے ذہن میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے، سائیکولوجیکل کوئی ایشو آ جاتے ہیں، تو ان کو تھراپی کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھر جائیں اور گھر جا کے کچھ ڈائری وائری لکھیں، اور ڈائری میں آپ نے ایک ہفتے بعد، 1 مہینے بعد ڈاکٹر کو آ کر ملنا ہے، آپ اس میں کسی سچویشن کو بیان کرنے کے لیے نیا استعارہ ڈھونڈنا ہے. تو جو مریض استعارہ ڈھونڈنے پہ قادر ہونے کی طرف آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں خلل کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ استعارہ بنیادی طور پہ کائنات میں مختلف چیزیں پھیلی ہیں. فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دی یا چاند کو استعارہ کیا، تو سوچیں اس میں آپ قدرت کی ایک بڑی صلاحیت آپ نے استعمال کی ہے، وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک تصور تھا کہ ایک چیز خوبصورت ہے، اور اسی طرح کے بہت سے تصورات آپ نے اپنے آبزرویشن کے ذریعے سے باقی ماحول میں دیکھے. پھر اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے کہ آپ نے
40 مختلف جو چیزیں دیکھی ہیں ان کو ملا کر اچھا یہ جو چیز چاند میں چمک نظر آ رہی ہے، عین ممکن ہے آپ کو یاد آ جائے چاند دیکھتے ہوئے کہ اس دن کسی آدمی کو دیکھا تھا اور اس کی دائیں آنکھ میں نے سائڈ سے دیکھی تو ایسے ہی چمک رہی تھی۔ تو یہ جو خدا کی صلاحیت، خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ مختلف موقعوں پر دیکھی جانے والی چیزوں کو ملا کر کسی ایک پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے، میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، کہ جو لوگ یعنی جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوانے، تو ان کی دیوانگی کا سب سے بڑا سبب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ مختلف چیزوں کے درمیان جو رائٹ کنیکشنز ہیں وہ قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ مکمل طور پر قائم۔ تو ہماری شاعری جو ہے اس کی سارے کا سارا زور جو ہے، یعنی اگر آپ، میں علمی بنیادوں پہ بات کر رہا ہوں یہاں خالصتاً، تو وہ دو چیزوں پہ ہے، یعنی کلاسیکی شاعری۔ ایک وہ یہ ہے کہ آپ کی امیجینیشن شاید بہت اس میں اضافہ کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ اچھا، امیجینیشن کو ہم اردو میں تخیل کہتے ہیں، کلپنا بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں بڑے اچھے لفظ ہیں، سنسکرت کا لفظ ہے، یعنی آپ کا تخیل بڑا ہے، مبالغہ ہو۔ ایک وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا پروبیبلٹی یعنی کسی امکان میں اضافہ کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ذہن انسانی کو آج آپ جس انتشار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس انتشار سے، یہ جو آپ کے پاس ڈپریشن کے ماحول ہے، آپ کو چیزیں اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، ان سمجھ میں نہ آنے والی چیزوں کے اندر سے کوئی مشترک چیز نکال کے کسی نقطے پہ پہنچنا، یہ بنیادی طور پہ آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ جتنے مرضی مشکل حالات سے بھی دو چار ہوئیں، لیکن ان حالات سے دو چار ہوتے ہوئے مسائل کے ایک انبوہ کے باوجود آپ کسی مشترک نقطے پر پہنچ کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے آ رہے۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ اچھا اس میں دو کام ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ استعارے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ ڈھونڈتے ہیں پروبیبلٹی، ایک ہوتا ہے آپ نے بہت مبالغہ کیا۔ اچھا، مبالغے کو لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں، مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردو کے شاعروں کیا ہو گئے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ دیکھی تو وہ آنکھ سمندر ہے۔ اصل میں اس پہ کوئی ایک ایسا شعر سناتا ہوں جو اچھا نہیں ہے، اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ایک آپ کے ذہن میں دیکھی ہے اس کی آنکھ میں پہلی دفعہ نمی، یوں لگ رہا ہے جیسے سمندر اداس ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو آپ کے احساسات ہی ہیں، آپ نے کسی کی آنکھ کو سمندر کہہ دیا۔ لیکن بنیادی طور پہ کیا ہے کہ یہ مبالغہ جو ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر، آپ کو سمجھے انسیٹلمنٹ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، ان کو سیٹل کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دین میں رکھیں کہ مبالغہ بہت ہی سبجیکٹو چیز ہے، یعنی ایک چیز میرے لیے مبالغہ ہے، ان کے لیے مبالغہ نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک مزاحیہ شعر سناتا ہوں، میں ساری نشست کو ذرا ایسا رکھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سمجھ میں آئے۔ ہمارے پاس ایک شاعر تھے جن کے بارے میں ہمارے ایک استاد جن سے میں نے پڑھا، ہماری ایک، خدا انہیں بہت خوش رکھے، لیکن ہماری ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے استاد آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ مطلب میں نے کئی استادوں کو جن سے میں نے پڑھا ان کا داغ تو شاعر نہیں ہے، تو میں بڑی حیرت سے دیکھتا تھا کہ اگر داغ شاعر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یا نصیب کے بارے میں تو ایک بہت مشہور شعر ہے، تو وہ ان کا تھا، ٹانکوں سے زخم پہلو لگتا ہے کن کھجورا۔ پہلے بار پڑھ کے کیا یہ کیا شعر ہے؟ یہ کوئی شعر ہے؟ کن کھجورے کو آپ نے شعر میں استعمال کر لیا، اور ٹانکوں سے زخم پہلو لگتا ہے کن کھجورا، مت چھیڑ میرے دل کو، بیٹھا ہے کن کھجورا۔ اچھا، اب یہ واقعی آپ کو لگے گا کہ یار یہ بہت ہی، اس نے مبالغے کی بھی آخری حد کو غلو کہتے ہیں، تو غلو سے کام لیا۔ اچھا، میں ایک ادیب کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر تو مجھے اس وقت سمجھ آیا جب میرا بائی پاس ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، اور اس زمانے میں بائی پاس آج کل کے بائی پاس کی طرح نہیں ہوتا ہوگا، تو انہوں نے میرے دل کی طرف جو ٹانکے لگائے، اور ٹانکوں کے جو وہ ریشے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ریشے یہیں پہ لٹکتے رہیں، اور یہ ریشے ہم ایک ہفتے بعد اتاریں گے تب زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کو ہم لات مرا کر دیتے کہ ادھر مت آؤ، یہ زخم ہے، تو وہ آ کے کہتی تھی، پاپا جی دیکھیے مکڑی ہے آپ کے سینے پہ۔ تو کہنے لگا کہ وہ میں اسے دیکھتا رہا، تو اس دن مجھے یہ سمجھ آیا کہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، ٹانکوں سے زخم پہلو کا زخم، پہلو میں دبی تو ہوتا ہے، ٹانکوں سے زخم، اور کن کھجورا جو ہے اس کی مختلف قسم کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ کس چیز کو ہم مبالغہ کہہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور آدمی کے لیے بھی مبالغہ ہے۔ تو کائنات کی تو خوبصورتی ہی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی حتمی چیز ہوئی جو آپ کے لیے مبالغہ ہے، وہ کسی کے لیے حقیقت بھی ہو سکتی۔ تو ایک بات دل میں رکھیں کہ جو مبالغہ ہے وہ ہماری شاعری میں بری چیز نہیں،
استری الاسلام سے کسی یہ بہت خوبصورت بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ ان سے کسی شخص نے جا کر پوچھا کہ دو شاعروں کے بارے میں بتایا کہ امراء القیس اور عمرو بن کلثوم. ان کہا کہ ان دونوں میں سے کون بڑا شاعر ہے؟ تو استری نے کہا کہ امراء القیس. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جو چیز کو جیسے دیکھتا ہے ویسا بیان نہیں کرتا. اچھا وہی صاحب اٹھ کے کسی اور دوسرے صاحب کے پاس گئے، وہ بھی بہت پڑھے لکھے معروف تھے، اور انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ جو ہے ہندج نام ہے امراء القیس کا اصل، تو ہندج سے یا اور عمرو بن کلثوم دونوں میں سے کون بڑا شاعر ہے؟ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ عمرو بن کلثوم. تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز کو جیسا دیکھتا ہے تو ویسا بیان کرتا ہے. تو وہ پھر اس مقدمے کو فیصل کرانے کے لیے ایک صحابی کے پاس گئے، حسان بن ثابت کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں آدمی سے جا کے پتہ کیا تو اس نے یہ رائے دی، جناب علی سے جا کے پتہ کیا تو اس نے یہ رائے دی، آپ کچھ بتائیں. تو انہوں نے آگے اپنے بیٹے کا واقعہ بتایا جو کہ بہت معروف ہے عربی میں، کہ حسان بن ثابت ایک دن اپنے گھر آئے، تشریف لائے، تو بیٹا ان کا چھوٹا تھا، تو دیکھا کہ بیٹے کا ہاتھ سوجا ہوا تھا. تو 4-5 برس کا بیٹا تھا، اس سے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور ہمارے حجرے میں ایک پری اڑتی ہوئی آئی جس نے 2 زرد رنگ کی چادریں کی ہوئی تھی اور سیاہ رنگ کا بڑا پرتیلا سا نوکیلا تاج باہر نکلا تھا. وہ آئی اور میرے ہاتھ پہ بیٹھی، مجھے زہر اس نے دیا اور اڑ گئی. تو جب حسان ثابت نے یہ سنا تو فوری طور پہ حجرے سے باہر نکلے، تو انہوں نے کہا مرحبا انا شاعر فی البیت، مبارک ہو ہمارے گھر میں شاعر پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کیا تھا؟ یہ تو اس نے بھیڑ کے بارے میں، بھیڑ کا ڈنک جو ہے اس کے بارے میں، کہ اس کے رنگ کے بارے میں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی جتنی بڑی زبانیں ہیں اس میں کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو مبالغہ ہوتا ہے نہ صرف ضروری ہے بلکہ احسن ہے. حضرت علی کا آپ کو میں نے قول بتایا کہ امراء القیس اس لیے بڑا شاعر ہے کہ وہ چیزوں کو جیسے دیکھتا ہے وہ اس کو ویسے بیان کرنے کی بجائے کسی طرح ہو. مثلا کسی کے گھر کے پہلو میں لیمو کا پودا لگا ہوا ہے، یہ بھی میں عربی کوئی شاعر ہے جس سے میں نے لیا ابو، تو انہوں نے کہا کہ میں کھڑکی سے ایک سبز رنگ کا فرشتہ دیکھتا ہوں جس نے حریری یعنی ریشمی تالے کیے ہیں اور اس کے ہاتھ میں سونے کی گیندیں ہیں جنہیں وہ اچھال رہا ہے، اور وہ لیمو اڑ رہے ہیں ہوا میں. ان کے ارتعاش کو آپ اندازہ کیجئے کہ جس نے انہیں کہا کہ سونے کی گیندیں. اگر آپ کو کوئی بھی آ کر بتائے گا، میں کسی مطلب میرے ذہن میں بہت سے ایسے مصرے آ رہے ہیں لیکن میں وہ لینا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ وہ کسی نہ کسی شاعر کے ہیں جو زندہ بھی ہیں تو مجھ سے خفا ہو جائیں گے کہ آپ نے میرا مصرع خراب شعر کے طور پہ کیوں پڑھ لیا. مثلا یہ تو شاعری کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی نے پاجامہ پہنا ہے تو آپ کہیں کہ آپ پاجامہ ضرور پہنیں، بہت بڑھیا پاجامہ ہے آپ سا. تو ایسی شاعری تو ہے بہرحال، اب میں نے پاجامہ کر دیا احتیاط کے تو yes. تو بہرحال جو ہے یعنی کلاسیکی شاعری وہ بہت چیزیں سیکھنے کی، استعارے کے تحت 2 چیزیں سیکھنے کی ضروری ہیں کہ ایک جو مبالغہ ہے اور ہر چیز کو ابھی آج کل ہمیں حقیقت کا بہت شوق ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس گلاس میں پانی ہے تو بس ہمیں آپ پتہ ہے کہ گلاس میں پانی ہے بیکاز دس از ریئلٹی. ہم کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں اس سے کہیں دور نہ لے کے جائیں. تو شاعری کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ شاعری چیزوں کو از نو خلق کرتی ہے. یعنی کہ ایلیٹ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ شاعری کائنات کو کریٹ نہیں ریکریٹ کرتی ہے. یعنی شاعری میں پانی شاعری کا پانی ہے، آپ اس سے توقع نہ کریں کہ وہ گلاس میں پانی ہوگا اور وہ پانی ایسا ہی ہوگا اور وہ بے رنگ ہوگا، بے ذائقہ ہوگا. تو اگر وہ پانی کو کچھ اور طرح لے آئے تو آپ کہیں پانی تو ایسا ہوتا ہی نہیں. تو ہمارے کلاسیکی شاعر جو ہیں وہ ایک چیز کو سمجھتے تھے جس کو تمام تر علم کے باوجود ہم نہیں سمجھ پا رہے. دیکھیں ہمارے پاس علم تو بہت ہو گیا، مختلف برانچز ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کائنات میں چیزوں کی اتنی وسعت ہے کہ اس کی پروبیبلٹی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی آج کل تو جدید لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی دور کی کوڑی لے آئیں لیکن آپ وہی سوچ سکتے ہیں جس کی پروبیبلٹی آپ کے ذہن نے دیکھ کر تیار کی ہوئی ہے. مثلا میں کہوں کہ میں نے ایک دنیا دیکھی جس کے اوپر دھوئیں کے 7 پل ہیں، ان کے اوپر دیو کھڑے ہیں، دیو کسی کو مارتے ہیں، ان کا خون گرتا ہے، نیچے دریا ہے، دریا میں مچھلیاں ہیں، خون ان کے منہ میں جاتا ہے، اس سے موتی بنتا ہے، وہ موتی کسی ابھی یہ رہے ایک داستان. ابھی ہمیں تو لگے گا کہ یار یہ بہت دور کی کوڑی ہے، لیکن آج کل کے جتنے سوشیولوجسٹ ہیں، جتنے سائیکالوجسٹ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں بھی جو اگر آپ نے سوچی ہیں
تو یہ صرف اس لیے سوچیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز دھواں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز سمندر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کوئی چیز ہے۔ آپ نے دیکھی چیزوں کو بس ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور یہی کام خواب میں بھی ہوتا ہے۔ خواب میں یہی تو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں مختلف وقتوں کی چیزیں اکٹھی ہو جاتی، تو جو پیچیدگیاں خواب کے اندر رونما ہوتی ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے شاعر ان کو بہت پہلے سے جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ چیزوں کو ان کی آخری حد پہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو استعارہ آپ کے تخیل میں اضافہ کرتا ہے۔ استعارہ جس کائنات کو آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس کی پروبیبلٹی میں آپ کے اضافہ کرتا ہے۔ مثلا کلاسیکی شاعری میں تو اس کے اتنے شعر ہیں کہ یہاں پر انتخاب کرنے کے لیے پتہ نہیں، میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ لکھ کر کچھ اور لایا تھا، لیکن یہاں کی آڈینس کے ساتھ کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت شعر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ریچل کارسن ایک ہیں، میرین بایولوجسٹ ہیں امریکہ، اور بڑی ایوارڈ یافتہ ہیں، تو میں ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اراؤنڈ دی اوشن، پروبیبلی یہ بک کا نام تھا۔ تو وہ بہت، یعنی سمندر کے بارے میں انہوں نے جو تھیریز پیش کی، وہ کتاب ان کی چھپی تھی 1951، یعنی میں نے اب پڑھی تو بہت میں حیران ہوا۔ تو بیسک جو ان کی ایک تھیری تھی، وہ اس پہ پہنچ کے تو میرا سر چکرا گیا۔ 100% اس کو غالب نے استعمال کیا ہوا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غالب میرین بایولوجسٹ کے سبسٹیچیوٹ کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے، نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاعر جب دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پروبیبلٹی اور مبالغے کی، یعنی انٹینسیفیکیشن آف آبزرویشن کی وجہ سے وہ چیزوں کو اس درجے پہ جا کے پکڑ لیتا ہے جن کو بعد میں بہت سائنٹیفکلی اور سسٹمیٹکلی شاعروں نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ آپ سارے اس شعر کو جانتے ہیں، اور گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، بیر گر بیر نہ ہوتا تو بیاں نہ ہوتا۔ تو یہ آج تو ہم جانتے ہیں، جتنے جیولوجسٹ جانتے ہیں کہ جتنے جو صحرا ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی زمانے میں سمندر رہے ہوں۔ تو اس پہ جتنی تھیریز، ابھی اس زمانے میں، غالب کے زمانے میں جب فلسفے کا اتنا چلن نہیں ہوا تھا، تو یہ سوچنا کہ سمندر کے اندر سے بیابان تنکر اتضاد کی بات آپ نے سوچ لی، تو اس طرح کی بات میں، بلکہ آئنسٹائن پہ لوگ بہت بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک اسلام آباد گیا ہوا تھا، تو ایران کی گورنمنٹ کے اشتراک سے وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر جو ہیں بیزل پر کانفرنس ہوئی، وہاں میں نے اپنا پیپر پڑھنا تھا۔ تو وہاں پر آئنسٹائن نے جو ٹائم کی ریلیٹیوٹی بیان کی ہے کہ وقت، ایک ہی وقت میں مختلف دو لوگوں کے لیے مختلف ایک طرح کا فیکٹر ہو سکتا ہے، ایک جہت ہے، ڈائمنشن ہے۔ تو مجھے فوری طور پر کہ اس طرح کی باتیں ہمارے شاعروں سے بہت دور نہیں تھی۔ اسی لیے تو دیکھیے فرائڈ نے بہت، اس کا بڑھیا جملہ ہے، اس نے کہا کہ میں دنیا میں جس خیال پہ بھی پہنچا، شاعر میرے آگے پہلے ہی کھڑے تھے۔ یعنی شاعروں سے کوئی کائنات کی پیچیدگیاں ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ تو بہرحال، تو وہ غالب کا شعر ہے کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ میں، یعنی میں ہر قدم منزل سے دور ہو رہا ہوں۔ اور اس کا دیکھیے کہ وہ، اس کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی لاجک کہاں سے لا رہے ہیں دوسرے میں، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ میں، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ یعنی جس صحرا میں ہوں میں، وہ صحرا، میں نہیں صحرا میں بھاگ رہا، یا اگر بھاگ بھی رہا ہوں تو صحرا بھی میرے اندر بھاگ رہے میرے اسپیڈ سے۔ تو ٹائم دو ہو گئی، ٹائم ڈائلیشن دیکھیں بالکل اس شعر میں استعمال ہو گئے۔ تو شاعری جو ہماری کلاسیکی شاعری ہے، آج کل کی شاعری سے تضاد کے طور پہ وہ سب سے زیادہ جن چیزوں کا استعمال کرتی ہے وہ ہے استعارہ سازی، اور استعارہ سازی سے انہیں کچھ نئے بنانے کا شوق ہوتا ہے، اور اس نئے بنانے کے شوق میں وہ دو چیزیں استعمال کر جاتے ہیں۔ ایک ان کا وہ مبالغہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی بہت انہوں نے گب لگائی ہے، یہ کیا بات ہوئی، اور دوسرا جو ہے اس پروبیبلٹی کو چھو لیتے ہیں جس کے بہت بعد میں آ کر آنے والی نسلوں کے سامنے کسی نہ کسی سائنٹیفک حوالے سے پیش ہو رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ، حالانکہ میں بہت موضوعی بات کرنے لگا ہوں، سبجیکٹو بات کرتے ہوئے آج کل ڈرنا چاہیے، لیکن میں چونکہ آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھاتا بھی آرٹ ہی ہوں، اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سبجیکٹو باتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم بھی انہیں آبجیکٹو بنائیں، لیکن ہم اندر سے جانتے ہیں کہ انسان سبجیکٹو۔ تو مطلب میں اکثر سوچتا ہوں کہ زندگی میں نے شاعروں کے بارے میں بہت پڑھا، اور ہم نے کلاسیکی شاعری پڑھتے ہوئے میری عمر گزری، اور خدا کرے کہ آئندہ بھی گزرے۔ تو میں نے اپنے کسی کلاسیکی اردو شاعر کے ہاں بہت رومانوی شعر ہونے کے باوجود کبھی بھی اس کی اپنی لائف کے اندر ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کوئی بہت خراب آدمی تھا،
یا کوئی وہ بہت آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی کلاسیکل شاعر جو ہے وہ سوری ٹو سے ریپسٹ نہیں ملے گا، کوئی ڈور نہیں ملے گا، کوئی ڈاکو نہیں ملے گا، کوئی بہت ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر جو معاشرتی یا ذاتی قسم کی برائیاں ہوں۔ تو میرے لیے یہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے بھائی غالب جو ہیں وہ شراب بہت پیتے تھے، اچھا انہوں نے جو ہے وہ شعر ویر بھی کہے، لیکن غالب نے زندگی میں تو کوئی جرم نہیں کیا۔ اور غالب کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ممکن ہے شراب نہیں پیتے تھے اور مطلب شاعری بھی غالب جیسی خراب نہیں کرتے تھے، جو ان لوگوں کے نزدیک خراب ہے، لیکن انہوں نے خراب کام کیے۔ یا میر جو ہیں ان کی شاعری میں بہت سی ایسی چیزیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے غالباً 6-7 برس ہو گئے، تو میں چکوال میں تھا اور اس وقت کوئی کسوتے واقعہ ہوا تھا اور اس کے خلاف بہت لوگ لکھ رہے تھے، تو ایک ہمارے بہت جانے پہچانے جو ہے وہ کالمسٹ ہے، انہوں نے کالم لکھا، ان کا نام میں نہیں لے رہا باوجود، تو انہوں نے لکھا بھئی دیکھیں جس قوم میں میر جیسے شاعر ہیں ان میں تو یہ کام ہونے ہی۔ اچھا انہوں نے جو ہے آگے پھر میر کے شعر لگا دیے تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایکسپریس نے وہ کالم چھپتا تھا، اب بھی چھپتا ہے۔ تو وہ میں نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا اور میں نے کہا کہ جن لوگوں نے وہ کام کیے ہیں مجھے یقین ہے کہ انہوں نے میر کے 55,000 شعر نہ پڑھے ہوں گے، جنہیں پڑھ کے وہ اس طرف راغب ہو گئے کہ اب تو میں یہ کام کرنے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ میر کی جو 90 سالہ زندگی ہے اس میں تو میر کی ذاتی زندگی میں کوئی اس طرح کا کام نہیں ملتا، اس کے خلاف وہ تو بہت ہی ایک طرح کا بہت منضبط قسم کا ڈسپلنڈ آدمی تھا۔ تو اس چیز پہ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ کیا کرتی ہے، ہماری جو کلاسیکی شاعری ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اس پہ میں نے بہت عرصہ پہلے غور کرنا شروع کیا اور میں نے کچھ چیزیں اس پہ پڑھی، وہ یہ ہے کہ یہ شاعری آپ کے اندر رومانٹک احساسات جو ہیں ان کی سبلیمیشن کرتی ہے۔ اب سبلیمیشن یعنی ایک تو ریاضی نفسیات اور کیمسٹری کا لفظ جو ہے سبلیمیشن یعنی کرسٹلائزیشن کے دوران اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اڑ جاتی ہیں، اور کرسٹل جو بعد میں تیار ہوتے ہیں وہ امپیورٹیز کے بغیر ہوتے ہیں۔ تو جتنے یعنی اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے دنیا میں موجود ہیں ان کے اندر کسی طرح کے لطیف احساس تو انسان کو خدا نے دیا ہے، یعنی رومانس کے جو جذبات ہیں وہ تو لطیف ہیں اور وہ خدا کی طرف سے ہمیں ودیت کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان جذبات کا ہم کیا کریں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ بھی یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، میں المورد کی اکثر ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بہت پوچھی جاتی ہیں کہ مطلب ابھی ہم لوگ 30 سال کے ہو گئے، 28 سال کے ہو گئے، ہمیں تھوڑے پیچیدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اب ہم کیسے سیٹلڈ کریں اپنی فزیکل نیڈز کو اپنی سائیکولوجیکل نیڈز کے ساتھ۔ تو اس کا ایک بہت خوبصورت حل یہ ہے کہ آپ جا کے کلاسیکل شاعری پڑھیں، چونکہ کلاسیکل شاعری آپ کو جو چیزیں آپ کے اندر ریئلٹی میں پیدا ہوتی ہیں ان ریئلٹی میں پیدا ہونے والی چیزوں کو ریکریٹ کر کے ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے کہ آپ لفظوں کے ذریعے سے اس سے پورا ہضم دوز ہو جاتے ہیں، جبکہ جب وہ شاعری پڑھ کے آپ فارغ ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ جذبات کی جو گرمی ہے وہ بہت کم ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ کوئی شاعری پڑھنے والا آدمی عملی زندگی میں کلاسیکل شاعری پڑھنے والا آدمی عملی زندگی میں ایسا نہ ہوگا جو بہت آتش دیر پا ہو، یعنی یہ محاورہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو کلاسیکل شاعری کو آرٹ پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر جو ہے آپ کی سوسائٹیز کی بہت ایسی چیزیں جو ہیں ان کے خلاف ایک طرح کی سبلیمیشن کر سکے۔ اور اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کلاسیکل شاعری جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے اب ہمیں کیا چاہیے، مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے، ممکن ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ مطلب یہ سوال لوگ پوچھیں کہ اب ہم کلاسیکی شاعری کہاں سے شروع کریں۔ اچھا جیسا کہ میں نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں عرض کیا کہ ہر اچھی چیز بیٹا جو ہے آپ کو پلیٹ پہ رکھ کر نہیں مل جاتی، تو آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں مثلاً پڑھاتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت مصروف ہیں اور آپ آرٹ کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، دیکھیں گوئٹے کی ایک بہت خوبصورت بات تھی، وہ اس نے کہا کہ آپ کی زندگی کا ایک دن ویران گزر گیا اگر آپ نے ایک اچھی تصویر کسی نوسیکی کی ایک اچھی دھوئی اور اس کے ساتھ اس نے غالباً رائڈنگ کا ذکر کیا ہے، گھوڑ سواری کا ذکر کیا ہے، یعنی ان 3 کاموں میں سے اگر آپ نے ایک کام چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دن اچھا نہیں گزرا۔
آج بھی اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو کسی ڈیسنٹ آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوں، کسی سوفسٹیکیٹڈ مجلس میں بیٹھے ہوں، تو وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آرٹسٹ کون ہے، پینٹر کون ہے آپ کا پسندیدہ. اور وہ اگر ہمارے یہاں تو موسیقی اس طرح نہیں سمجھی جاتی کہ موسیقی کی دھن جو ہے اس سے آپ کتنی رغبت رکھتے ہیں، یا پیراکی جو ہے یا گھڑ سواری جو ہے وہ اس سے، یہ تینوں چیزیں جو بنیادی طور پہ یہ آپ کے اندر خاص قسم کے باوقار جو ہے مردانہ اور صاف پیدا کرتے ہیں. یعنی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ پرانے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے ان کے ہاں جو گھڑ سواری ہوتی ہے اس کو بڑی اہمیت ہے، اور اس پہ ایک باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ گھڑ سواری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی باقاعدہ کوگنیشن کیسے بدلتی ہے، اور ان کی چال میں کیا کیا چال میں تبدیلی تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، جو آدمی گھڑ سواری کر رہے اس کی چال میں مردانہ پر. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب زندگی کے لیے ضروری ہیں. تو جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کم سے کم شاعر کون سے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ میر کو ضرور پڑھیے. اور کیسے پڑھیں، مطلب اس کا طریقہ یہ ہے، کلاسیکی شاعری پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے جو میرے نزدیک ہے، جس سے میں ان 8-10 سالوں میں کچھ چیزیں سمجھ پایا ہوں. اب میں وہ کچھ چیزیں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں جو عملی سطح پہ موضوع میں. نمبر 1 کہ آپ کسی کلاسیکل شعر کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ شعر آپ کو سمجھ آ. اچھا، یہ ایک تو یہ کہ سر بہت اصرار کر رہے ہیں اس پہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر شعر میں سے زیادہ معنی نکالنے ہی ہیں. میں بھی اتنا مشکل پسند آدمی نہیں ہوں کہ اس پہ اصرار کروں، لیکن اگر فرض کیجئے میں آپ کے سامنے ایک سچویشن پیش کرتا ہوں کہ کسی شاعر کا کلام آپ نے 90% پڑھا، 100% چلیے ہم اس کو ایک گریز کی سطح پہ رکھتے ہیں، 90% کلام پڑھا، اور آپ کہتے ہیں کہ 60% کلام تو ہمیں یقین ہے کہ وہ کسی ٹیکنیک پر بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکنیک اس کے لیے بہت اہم ہے کہ 60% میں بھی وہ استعمال ہے. تو یہ میں آپ کو بہت ہی، حالانکہ ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے، لیکن صرف جو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو کلاسیکی شاعر ہیں ان کا مطمع نظر ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تھیم کے اندر مختلف معنی کیسے پیدا کیے. یعنی مجھے کوئی کلاسیکل شاعر چاہے درمیانے درجے کا ہے، چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے، ایک بنیادی سٹانس دیکھتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میں نے کلاسیکی شاعری کو جو پڑھنا شروع کیا ہے وہ بیٹا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آج ہم ایک چیز سے بہت دور ہے، وہ ہے لغت. یعنی میرے والد صاحب بتاتے ہیں میرے دادا نے سن 1941 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا، تو اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ جہاں پہ سو رہے ہیں آپ کے تکیے کے ساتھ لغت نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ لغت لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، ڈکشنری کہنا چاہیے. تو وہ لغت نہیں ہوتا تھا، تو لغت دینی باقاعدہ ایک مشغلہ تھا. چونکہ رات کو ابھی آپ بھی وہ مشغلہ، آپ اور میں دونوں وہ مشغلہ کرتے ہیں، لیکن لغت کی بجائے موبائل سے. یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بزرگوں کو چھوڑ کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو رات سونے سے پہلے موبائل نہ دیکھتا ہوگا پھر تکیے کے نیچے نہ رکھتا ہوگا. تو یہ وہی پریکٹس ہے جو ہمارے بزرگ کرتے رہے، سوائے اس کے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا تھا. سونے سے پہلے بالکل بے ترتیب جگہ سے آپ نے لغت کھول لینی اور بالکل ایسے دیکھنے، یاد کرنے کی ضرورت سے نہیں، اور پھر بند کر لے. تو جب آپ کلاسیکل کو پڑھنے لگیں تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو بہت سامنے، مثلا میں صدمہ لفظ کے لیے کون دیکھے گا لغت؟ یعنی مجھے لگتا ہے کوئی بہت ہی دیوانہ آدمی ہوگا میرے جیسا. تو میں وہ سپی کو پچھلے بہت عرصے سے پڑھ رہا تھا، اس پہ کوئی لکھ بھی رہا ہوں اور کچھ سوچ بھی رہا ہوں، تو مجھے اس کے ایک شعر میں صدمہ لفظ بہت کھٹکا، جہاں پر اس نے ہوا کے ساتھ لفظ استعمال کیا. تو میں نے کہا کہ ہوا کا صدمے کے ساتھ کیا تعلق؟ تو پوری طور پہ میں نے جب اسے لغت سے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو 18th-19 سینچری میں بہت کامن تھا کہ تیز ہوا کے ساتھ جب دروازہ کھلتا ہے کھٹ کر کے تو اسے فارسی میں صدمہ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا تھا. ابھی اگر یہ لفظ آپ کا چھوٹ گیا تو سوچئے کہ لغت کتنی ضروری چیز ہے. وہ معنی جو آپ کے ذہن میں رائج ہو چکے ہیں، شاعر اگر ان کو نہیں توڑتا تو وہ تو شاعر ہی نہیں ہے. دیکھیں، شاعر آپ کی توثیق نہیں کر رہا، شاعر آپ کو آگے لے جا رہا ہے. اگر شاعر بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا آپ جانتے ہیں، جو اکثر ہم واہ کہتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں کہتے ہیں شعروں پر واہ؟ اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ہمارے ساتھ آ کے وہ جو جا ہمارے احساس سے. جب واہ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر نے کوئی ایسی بات کی ہے جو بھی ہمیں زیادہ سمجھنے والے شعر ہیں ہی وہ جس پہ واہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ کا وقت لیں گے، وہ آپ کی تربیت کریں گے. میں جس طرح کی 2-3 بڑے مزے کی مثالیں دے کے آپ کو باتیں بتا کے آج کا لیکچر بڑھا دیتا ہوں محاورتاً یہ ختم کر دیتا ہوں. یہ نہ ہو کچھ لوگ سمجھے کو مزید بڑھا لیتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ میں نے وہ سپی
کہ ایک حدیث ہے آپ نے ضرور سن رکھی ہوگی، اور دیکھیں یہ ہے ہمارا ذہن کہ وہ شاعری پڑھتے پڑھتے حدیث پہ سوئچ کرتا ہے، حدیث پڑھتے پڑھتے این ممکن ہے کسی اور چیز پہ سوئچ کرے، وہ ہاں سے آپ شیکسپیئر، یعنی یہ ہے کمپیکٹنس۔ تو حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کی دیوار میں روشن دان بنوایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے روشن دان کیوں بنوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ روشن دان اس لیے بنوایا کہ یہاں سے ہوا آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا تو آئے گی، لیکن اگر تم یہ نیت رکھتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا بھی آتی اور تمہیں اس کا اجر بھی ملتا۔ خیر، میں ایک جگہ مصحفی کو پڑھ رہا تھا تو وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے زبان، ان کی خیال انرچڈ اس لیے کہ ان کے پاس یہ چیزیں جو پہ بیان کرنے لگا۔ مثلا ایک جگہ اس نے ایک ہی شعر کے اندر بتایا کہ اس نے کمرے میں 2 روشن دان رکھوائے ہیں، اور وہ مختلف رخ پہ ہیں، یعنی ایک یہاں اور ایک وہاں، اور وہ اس لیے کہ دونوں میں اس کو، دونوں سے اسے جو ہے وہ محبوب کا حسن یاد آتا رہے۔ اب محبوب کے حسن کو چاہے آپ کچھ سمجھیں، کائنات کا ازلی حسن سمجھیں یا محبوب کا ہی سمجھیں، واقعی اچھا وہاں پہ اس نے بتایا کہ سورج کو دیکھنے کے لیے جو روشن دان ہوتا ہے وہ کچھ اور کہلاتا ہے، اور چاند کو دیکھنے کے لیے جو روشن دان ہوتا ہے وہ کچھ اور کہلاتا ہے۔ اور یہ باقا جب میں نے لغت کھولا اور جب میں نے ایک تذکرہ پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اصطلاح تو اور بس تھی، یعنی جو سورج، روشن دان کا لفظ صرف سورج کو دیکھنے ہی کے لیے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورج جس رخ سے نکلتا ہے چاند عموماً اس رخ پہ نہیں ہوتا، تو چاند کے لیے ایک اور طرف روشن دان اس کو کہہ دیتے تابدان۔ تابدان صرف وہ روشن دان ہے جس میں چاند نظر آئے گا، اور آپ دیکھیے ان کی لطاقت کہ اس کو اس طرح سیٹ کرتے تھے، اچھا سورج والے اور جو چاند والا ہے اس کے حجم میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی چاند والا تاکہ چودھری کا چاند جب ہو تو وہ اس میں بالکل فٹ ہو کے نظر آئے۔ تو یہ خوبصورتی کا احساس اور یہ تناسب، تو پہلی چیز یہ ہے کہ کلاسیکی شاعری پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ لفظوں کی جس کائنات کو آپ جانتے ہیں وہ آپ تقریباً نہیں جانتے، چونکہ ہمارے لیے لفظ ٹیکن فار گرانٹیڈ، ٹھیک ہو گیا۔ تو کلاسیکل شاعر جو ہیں وہ لفظ کے اتنا انہیں شوق ہے کہ وہ اس کو اس کی روٹس سے جا کے پکڑتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کلاسیکل شاعری سے سبلیمیشن لینی ہے، اگر آپ نے اس سے آرٹ تھراپی لینی ہے، اگر آپ نے اس سے زندگی کی کمپیکٹنس لینی ہے، یا آپ نے سنکرونسٹی لینی ہے، یا زندگی کے مسائل کا حل لینا ہے، یا وہ وحدت لینی ہے جس تک وہ پہنچتے ہیں، تو آپ کو اس سفر پہ جانا ہوگا جس سفر پہ وہ ہے، اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ لفظ کے ساتھ آپ کا تعلق لغت سے قائم ہو۔ اپنے گھروں میں یعنی ہمیں لغت ضرور رکھنی چاہیے، اور صرف میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھ سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو لغت جو ہے وہ معیاری لغت رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ فیروز اللغات رکھ لیں، وہ بھی مطلب ہمارے ایک دوست سے فیروز الاضلاط کہتے تھے، تو کہتے تھے کہ نیا شخص فیروز الاضلاط پڑھ رہا، نہیں، وہ لغت پڑھیں جس سے آپ کو مثلا 2 لغات تو آپ کی در ہونی چاہیے، نور اللغات ہونے چاہیے اور فرنگی آسپیہ ہونا چاہیے باہر ایک، اور دوسری زندگی میں کوشش یہ کریں کہ کچھ وقت لگا دیے، مثلا یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میں نے خود کوشش کی اور میں چلے تھوڑا سا خوش ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے کوشش کی آج سے 7-8 برس پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ، کہ میرے پاس کچھ اچھے طلباء آتے تھے تو سائنس کے بھی ہوتے تھے، تو میں انہیں 20 دن لگا کے میں انہیں بنیادی فارسی پڑھا کے، فارسی پڑھے بغیر نہ تو آپ کو جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تاریخ سمجھ آئے گی، نہ اس کی زبان سمجھ۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ نہیں سمجھیں گے تو آپ اس خطے کے مذہبی مسائل بھی نہیں سمجھ سکتے، یعنی مذہبی مسائل اسی زبان میں تو لکھے گئے ہیں جس میں اس خطے کی تاریخی طور پہ ان لوگوں کی کیا سائیکی ہے، آپ اس زبان کو نہیں جانتے اور انگریزی کتاب پڑھتے ہیں ترجمہ، تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی ترجمہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے، اردو ترجمہ خراب ہوتا ہے، لیکن میں اینک لگا کے بیٹھتا ہوں تو یہ بھائی مجھے اینک سے نظر آ رہے، بس مجھے اپنی آنکھ سے اینک مجھے ہیلپ کر رہی ہے، تو ترجمہ جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، اور پھر یعنی فارسی اتنی آسان زبان ہے کہ 15 سے 20 دن میں کوئی کن ذہن سے کن ذہن آدمی بھی جو ہے وہ آرام سے اس کو سیکھ لیتا ہے۔ تو بنیادی فارسی آپ کو آنی چاہیے، لغت سے آپ کو تعلق ہونا چاہیے، اور آخری اور بہت ہی اہم بات، میرا خیال ہے یہ بات مجھے سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن شکر ہے کہ ابھی بھی مجھے یہ بات یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں چونکہ ہم بہت ڈیولپڈ ہو گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے
اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں بہت معذرت کے ساتھ ہم کوٹ بھی پہنتے ہیں، پتلون پہنتے ہیں، ٹائی باندھتے ہیں، موبائل بھی ہمارے پاس اچھے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نسبتاً جو ہیں وہ ان لوگوں سے جو ہم سے بہت پہلے ہو گزرے ہیں زندگی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک دوست سے بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی ایسی تہذیب نہیں ہے جو اپنے پچھلے سرمائے پر حیف کرتی ہو کہ ہائے یار ہمارے آباء و اجداد کتنے بے وقوف تھے۔ کم سے کم میں نے دنیا کا لٹریچر پڑھنے کی کچھ کوشش کی ہے پچھلے 12-14 سال میں، مجھے آج تک دنیا کا کوئی ایسا ادیب نہیں ملا جو یہ کام کر کے خوش ہوتا ہو۔ کوئی کہتے ہوں کہ شیکسپیئر کے زمانے کا بین جانسن بالکل فارغ آدمی تھا، اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ شیکسپیئر نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی اچھی باتیں ہم نے ڈھونڈ لی ہیں۔ دنیا کی ساری تہذیبیں وہ ہیں جو اپنی ایک دنیا ایک یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ریس کا نام ہے۔ تہذیب جو ہے اس سے اپنی تہذیب کو آگے پیش کرنا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی تہذیب ہے کیا، دوسرا کیا ہے کہ کیا آپ اس تہذیب کو پیش بھی کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے یا نہیں۔ تو کلاسیکی شاعری آپ کو مکمل طور پر اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر سمجھ نہیں آئے گی تو وہ آپ کے اندر ایک زندگی سے متعلق لطیف اس لیے پیدا کرے گی جب تک آپ کو اس سے غیر مشروط محبت نہ ہو۔ یعنی آپ میر سے محبت کریں، آپ کو میر اچھا لگنا چاہیے، اس کے باوجود کہ وہ دھوتی پہنتا ہو۔ اول یہ کہ میری دھوتی نہیں پہنتے تھے، وہ یو پی میں تھے، یا آپ کو ان کے پاجامے کا انداز بہت برا لگتا ہو، یا آپ کہتے ہو کہ پاجامے کے اوپر نیچے زیر جامہ پہنتے ہیں، اس کے اوپر زیر قمیض پہنتے ہیں، پھر قمیض پہنتے ہیں، پھر عبا پہنتے ہیں، پھر جناب کوئی جریب باندھ لیتے ہیں، اس کے اندر جناب تلوار لٹکاتے ہیں، کٹار لٹکاتے ہیں، کرولی لٹکاتے ہیں، جناب سر پہ یہ پہنتے ہیں، نیچے سلیم شاہی جی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں زندگی جو ہے وہ نسبتاً مبالغہ، لیکن آپ کو ان سے محبت ہونی چاہیے۔ کیونکہ خلل پذیر ببد ہر بنا پہ می وینے بجوز بنائے محبت کے عالی خالی از خللس حافظ۔ محبت واحد چیز ہے، چاہے وہ انسان سے ہو چاہے وہ تہذیب سے ہو، جب تک وہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی کوئی تہذیب اپنی باہیں کھول کے مکمل اپنے اسرار و رموز آپ پر منکشف نہیں کے، اور وہ اپنے وہ بڑے بڑے صدر دروازے نہیں کھولے گی جس کے اندر جا کے آپ اس اقلیم میں، اس ملک میں، اس سلطنت میں، اس کشور کی ساری رنگینیوں کو جان سکے۔ تو آپ کو فخر ہونا چاہیے، ہونا ہی چاہیے کہ آپ کے پاس میر ہے۔ دیکھیے ابھی امریکہ میں بہت بڑی ایک اردو کی پروفیسر ہیں، یونیورسٹی آپ کے میں اس کا نام بول رہا ہوں غالباً، پروفیسر صاحبہ کا نام ہے فرانسس پرچپ، ان کا نام بہرحال آپ نیٹ پہ دیکھیں گے۔ ان کی پوری زندگی اردو پڑھتے ہوئے گزری ہے، امریکہ میں رہ کر انہوں نے اردو پہ بہت کام کیا۔ تو ان کا ایک جملہ یقین کریں کہ میں اپنے سینے کو اتنا فراغ پاتا ہوں جب میں نے ان کے ہر جملہ پڑھا، اور میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس تہذیب کے پاس میر ہے اس کو شیکسپیئر پڑھانے پر مسلسل اصرار کرنا کوئی زیادہ دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ سمجھ جائیں گی، یعنی اپنے لوگوں پہ فخر کرنا، اپنی تہذیب پہ فخر کرنا، آپ کی زبان کے کارنامے پہ فخر کرنا، ان کتابوں پہ فخر کرنا جس پہ لوگ فخر کر رہے ہیں، تو میں کیوں، میرے گھر میں ایسا ماحول کیوں ہو کہ میں اپنے بچے کو کہوں لیزرڈ ہی ہے، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، چھپکلی نہیں ہے۔ تو آپ کو پہلے اس زبان سے، ان کے لوگوں سے، ان صدیوں سے، ان کے سوشو پولیٹیکل حالات سے محبت کرنی ہے، اور اگر ان سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیول پہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو بھی آپ نے انتہائی ہمدردانہ انداز سے دیکھنا ہے۔ سر سید جن جگہوں پر مجبور تھے ان کی مجبوریاں کوئی انگریز تو نہیں سمجھے گا، آپ سمجھیں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو سر سید کو تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ موسفی جس طرح کی شاعری کر رہے ہیں اور جس کائنات میں رہنے پہ مجبور ہیں اور جس کو خلق کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو آخری بات جو فراق گورکھپوری نے کی تھی، فراق گورکھپوری آپ جانتے ہیں کہ مذہباً ہندو تھے، تو انہوں نے موسفی پہ ایک مضمون لکھا اور اس مضمون کا آغاز یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ موسفی پر میں مضمون اس لیے لکھ رہا ہوں کہ کل علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک انگریزی کے پروفیسر میرے پاس آئے، ان کا او وٹ مصحفن از there مصحفن ان اردو پوئٹری؟
تو مجھے لگا کہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ لوگ واقعی مصفن کہنا شروع ہو جائیں اور مصفی کا نام ہی بھول جائیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو خوبصورت کتابیں ہیں فکشن کی، ظاہر سی بات ہے مجھے بھی دیکھ کے بہت، لیکن میں کس سے کہوں گا کہ آپ جائیں اور فسانہ آزاد بھی ہاتھ میں رکھیں اور اسے پڑھیں؟ میں کس سے کہہ پاؤں گا کہ بھئی 55-54 ہزار شعر تو میر نے بھی کہے ہیں؟ میں کس سے کہہ پاؤں گا کہ انیس نے بھی کوئی 2 لاکھ کے قریب شعر کہا ہے؟ کس سے کہوں گا کہ موسفی نے بھی 9 جلدیں کہیں لکھی ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ توقع نہیں کر رہا، اور وہ نسل اٹھتی جا رہی ہے جو فارسی عربی جانتی تھی، یعنی ہمارے بڑے بڑے لوگ، اور وہ اٹھتے جا رہے ہیں، تو کون ہے لڑکوں میں سے جن کو دیکھ کے تسلی ہوگی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آنے والی تہذیب کو اپنے لوگوں کے بارے میں بھی بتانا چاہے، کوئی بتائے گا کہ داغ کی زبان کیا ہے؟ داغ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ داغ تو شاعر ہی نہیں تھے، جن کے بارے میں غالب نے یہ کہا، غالب سے کسی شخص نے آ کے پتہ کیا بھئی داغ کیا کام کر رہا ہے، تو غالب نے کہا کہ داغ اردو زبان کو اپنی گود میں بٹھا کے اس کی چٹیاں کر رہا ہے۔ اس داغ کو ہماری یونیورسٹیوں کے اساتذہ کہہ کہ داغ بھی شاعر ہے، ان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی یہ میرا آپ سے تقاضا ہے کہ آپ اس فورم پہ بہت سنجیدہ لوگ ہیں، مذہبی طور پہ بھی اور زندگی کی اخلاقی جو بنیادیں ہیں ان پر بھی، آپ ان لوگوں کو پڑھیں جن کو شاید پڑھنے والا آپ کی تہذیب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کافکا، بورکیس اور مارکیز کو باقی دنیا پڑھتی رہے گی۔ اگر ہم نسبتاً کم پڑھیں تو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن اپنے لوگوں کا حق آپ پر زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ غالباً میں نے وقت زیادہ لے لیا، اور بس اب آپ میرے کچھ سوالات ہیں بس اس کے لیے سروال میرے 2 سوال ہیں، باری باری کر رکھا نہ، تو سوال سے زیادہ اس میں درخواست بھی ہے کہ آپ میری بات تھی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں کسی سوفسٹیکیٹڈ محفل میں، تو وہ پوچھ کہتے ہیں آپ سے آپ کا پینٹر، موسیقار، موسیقی کون سی اچھی ہے، پھر آپ میرا کہ ان چیزوں سے مردانہ صاف پیدا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ تھوڑی سی مسوجنی یا ڈسکریمنیشن نہیں فیل ہوتی کہ صرف مردوں بھی پیدا ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ ایسا اس کے ہماری مت جی، اور دوسرا میں نہیں جی یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں کراسی کی، ہم کچھ عرصے سے اس پہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ صرف شاعری میں نہیں، ہم فلم میں، ڈرامہ، ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ پولیوٹر ہو گیا، مطلب آرٹ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ یا جو فن ہوگا تو سوری لائف اسٹائل بن گیا، لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جانے کے لیے۔ میں یہ پوچھنا چاہا کہ کیا لائن ہوگی جس پہ ہم یہ ڈرا کریں گے؟ آج بھی شاعری ہو رہی ہے، جس طرح سے آپ نے پاجامے والی بات کی، تو ان اس میں میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال، سمجھ کے ہم اس کو کیسے کلاسک کیا ہے اور کیا اس میں کیا رہو آپ مزید اسی لکھا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے اس میں تو فلسفے کی زبان میں مجری محض ہوں، کیونکہ کچھ زبان میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ محاورتاً آ گئی ہیں، مثلا یہ بھی تو ہے کہ ہم خدا کو مذکر مانتے ہیں، اس میں بھی مطلب کچھ آپ مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے۔ اچھا نہیں، میں مانتا نہیں ہوں، میں نے کہا باندھتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں، تو وہ تو میرے مردانہ صاحب کہنے سے ہرگز مراد یہ نہ تھی کہ وہ مردوں میں مرد سے مراد جو ہے وہ اس کے اندر تمام ہیومن ٹریٹس لے رہا ہوں جو کہ یقینی طور پر خواتین کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسرا سوال آپ نے بہت دلچسپ کیا اور اس کو بہت سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ جینز یا پاجامہ جو ہے وہ اگر آج کا شاعر استعمال کر رہا ہے تو وہ بہت ہی سطحی بات ہے، یا کسی کلاسیکی شاعر نے روزمرہ کی چیزیں، تو ابھی میں نے لیکچر میں بہت کچھ کہنا تھا، ایسی باتیں بیان کرتا تو شاید یہ سوال نہ آتا، انہوں نے بھی ایسی باتیں بہت استعمال کی ہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ بسکٹ کا لفظ جو ہے وہ تو جو آپ کو بزرگ ہیں وہ بتائیں گے 1920 تک تو بسکٹ بڑی غیر معمولی چیز ہوتی تھی۔ میں تو تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا 1940 کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں شخص کے گھر گئے تو انہوں نے ہمیں بسکٹ کھلائے اور کتنی عزت دی، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بسکٹ بڑی اہم چیز تھی۔ تو یہ بات ہے کہ بسکٹ جیسے لفظ یا پاجامے جیسے لفظ یا گاڑی جیسے لفظ تو ہمارے شاعروں نے بھی استعمال کیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلاً ہمارے شاعر امید، میرا خیال ہے کہ میری اپنی تحقیق ہے، شاید اگر آپ اس میں کوئی اضافہ کر سکیں،
کہ اردو میں کسی آدمی نے گاڑی کا لفظ میر سے پہلے استعمال نہیں کیا. ابھی گاڑی اتنا، اور ایک آدمی بیٹھ کے 1752 میں گاڑی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، 1852 میں، یعنی 300 سال کے قریب پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا، اب آپ اس لفظ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کیا فکر کروں میں کہ ٹلے آگے سے گردوں. گردوں مطلب آسمان، کہ آسمان کہتے ہیں میری تختی ہے. چونکہ آسمان گھومتا رہتا ہے، ہماری تقدیر بھی گھومتی ہے، یعنی کسی وقت ٹھیک نہیں ہے، اب گھومتی. تو کہتے کہ بھئی کیا فکر کروں میں کہ ٹلے آگے سے گردوں، یہ گاڑی میری راہ میں بے ڈول کھڑی ہے. بے ڈول جس کی کوئی گراؤنڈز نہ ہو، اور ڈول پہیے کو بھی کہتے ہیں، اور گاڑی بھی گول ہوتی ہے، اور آسمان بھی گول ہوتا ہے، اور گاڑی بھی چلتی ہے، اور آسمان بھی چلتا ہے، اور گاڑی سے بھی سفر کرتے ہیں، اور آسمان پہ بھی سفر ہے، اور فکر بھی سفر ہی ہے. ایک شے میں انہوں نے یہ سارے کام کی. تو ابھی میں ایک گاڑی لفظ جو ہے وہ لگانا بذات خود کوئی طے نہ کرے گی کہ گاڑی لفظ لگا دیا تو آپ نے شعر بہت لچر بنا دیا، یا آپ نے پاجامہ لفظ. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ استعمال کر کے اس بے دل، ایک نے ایک لفظ کہا تھا کہ لفظ کے امکان سے آپ ورڈ کیا کریٹ کر رہے ہیں. اس سے آپ پینٹ جو ہے استعمال کریں. پینٹ سے این ممکن ہے، اگر آپ بہت بڑے شاعر ہیں تو بہت بڑا مضمون نکالیں، لیکن اگر آپ پینٹ تصنیع استعمال کرتے ہیں، کوئی ہمیں دکھا سکے اس کی پینٹ جو ہے وہ نیچے سے ادھڑ گئی ہے، اور وہ ہم دیکھیں اور کہیں واہ ادھڑی پینٹ کی انہوں نے دکھائی شعر میں، تو اگر اتنی سی بات ہے تو یہ پھر آپ خود سمجھے لفظ کو استعمال کرنا. اور پھر وہی بات کہ لفظ کو استعمال کون کرے گا جو لفظ کے سارے ابھی گاڑی سے آسمان پہ کون پہنچے گا؟ جو گاڑی کا پہیا، گاڑی کا چلنا، آسمان کا چلنا، یہ ساری چیزیں جانتا ہو تو وہ ہوئی اس میں اشتراک نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس وقت واقعی اگر اچھی شاعری اپنے مطلب پانی اور گلاس کو شاعری میں استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس لفظ کو اپنی زبان کی تہذیب کے مطابق کلچرڈ کر چکے ہیں؟ اگر ہیں تو موسٹ ویلکم، اور اگر نہیں تو پھر ابھی ہم نے اس لفظ کو بہت سیکھنا ہے، سمجھے اور استعمال کرنے کا ڈھنگ. آرٹ یا آرٹس پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ کا دور ہے اس پہ کہ ہم آرٹ پڑھیں یا اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو آرٹ پڑھنے سے نہ ان لوگوں کا پیٹ بھرا، ساری مرضی رکتی ہے. ابھی بات ہمیں جو پڑھانے والے لوگ تھے، جو کہ ہم تو میری اس وقت جتنی کہ میری عمر ہے صرف 5-10 سال کم ہوگی جن سے ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ ہمیں کسی نے نہیں اتنی ڈیپلی بتایا، سوائے اس شعر کہتے ہیں یہ زمانوں میں کوئی نہیں دی تھا. صرف غالب پہ ہی زور رہا ہے. میں نے جتنا پڑھا یہ غالب اور غاتی، تو میں نے غالب کے زبان سارے پڑھ لیے، اس کو اردو میں تھی، لوگ کچھ بھی تھا، بہت ساری شعر بنیں گی حال ہے. اگر ہمیں کوئی اس وقت یہ میر بتا دیتا، میں نے میر کی کتابیں خرید کے رکھی ہیں، گانا کبھی پڑھی. یہ اگر اس وقت کے دیو کو آپ ٹیچر بھرتی کرتے ہیں کالجز میں، انہیں تھوڑا سمجھائے کوئی انسان بڑھے گا. یہ کہ آپ کا مشورہ، آپ کا تجربہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. مستری نے فرمایا کہ بزرگوں کے تجربے سے اور بھگوانوں کے زور بازو سے مدد لیں. تو آپ کے تجربے سے یقیناً ہم سیکھیں گے، اور آپ جو بات کریں بالکل بھی. جی، تر آپ نے شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مبالغہ آرائی پہ بات کی اور اس کو آسان قرار دیا. تو جب ہم اردو غزل میں دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بھی چند چیزوں کی طرف نشاندہی کھنگائی، اور جب ہم کسی حد تک محبوب کی شان میں اب جتنے غروب کریں شاید اتنا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن جب ہم دین کے حوالے سے شاعری کرتے ہیں اور ہم موجودہ بڑے صغیر میں بھی اگر دیکھیں شعراء کو، تو جو منقبت ہیں، نعت ہیں، مرثیہ ہیں، ان چیزوں میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی، شرکیہ کفریہ کلمات اور پوش کلمات اور ایک دوسرے کے مقدسات تک کی توہین کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے تھے؟ اس میں بھی مبالغہ آرائی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہو؟ تو اس حوالے سے میں اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے اس سے مدد لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے حوالے سے کہ کام کی چیز لے لیں اور خراب چیز چھوڑ دیں. یعنی یہاں پر جو میں نے مبالغہ بطور ٹول کہا ہے، وہ میں ظاہری سی بات ہے اردو شاعری میں بہت سے ایسے شعر بھی ہیں جو آپ جو کہہ رہے وہ درست بات ہے، میں ان سب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ابھی بڑی اہم بات ہے کہ مبالغے سے ہوتا کیا ہے. اگر یعنی ایک خاص قسم کی حد میں ہو تو آپ کے ذہن کو، یعنی اس وقت اس کمرے میں ہم موجود ہیں،
مبالغہ عموماً موجود سے غیر موجود کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات آپ ایسے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کو موجود سے غیر موجود کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ جیسا دوسری بات آپ نے کہی کہ مذہبی طور پہ شاعروں نے ایسا کیا، وہ بالکل درست بات ہے کہ کچھ شاعری کے حصے ایسے ہیں جن کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن میں چونکہ کلاسیکی شاعری سے پیدا ہونے والے مثبت رویوں پر لیکچر دے رہا تھا، تو لہٰذا میں نے ان سے عمدن جو ہے ان سے گریز کیا۔ لیکن ایسا ہے، دوسرا ایک بھی بات وہی آپ کی بات سے مجھے یاد آئی رہ گئی کہ ان کا جو مذہب کی طرف نقطۂ نظر تھا، میں کلاسیکل شاعروں کو کہہ رہا وہ ہم سے بہت وسیع تھا۔ مثلاً آپ نے کہا کہ مقدسات، میں میر انیس کا میں شاگرد ہوں، یہ جناب تھوڑا سا اسے پڑھتا ہوں، تو میر انیس کے ایک دوستوں میں ہیں جو ان کے مطلب شاگرد بھی ایک طرح سے ہیں، دوست تو تھے ہی تھے، شاہ عظیم آباد۔ تو شاہ عظیم آبادی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے کہ اگر آپ کو کبھی فرصت ملے، اس کا نام ہے یعنی انیس کے ساتھ جو ان کی محفلیں ہوں گی ان کی یادداشتیں، فکر بلیغ۔ تو اس میں انہوں نے ابھی انیس سے بڑا تو کوئی شاعر نہ ہوگا مرثیے کا، اور یہ بھی جانتے ہیں، افسوس کی بات ہے اگرچہ ہماری طرف مرثیہ جو ہے وہ صرف اہل تشیع تک ہی محدود رکھا جاتا ہے، چونکہ یہ بہت شاعرانہ بات ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی تعلق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن شاد انیس کے پاس مرثیہ لکھ کر لائے، اور اس مرثیے میں امیر شام یعنی جناب امیر معاویہ جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات تھی جو کہ نامناسب تھی، یہ اور کس کے پاس لکھ کر لائے؟ انیس کے پاس۔ انیس سے بڑا مرثیے کا کوئی شاعر نہیں، آج بھی آپ کہیں چلے جائیں، یہ تو اتفاق ہے۔ تو انیس نے کہا کہ آپ میری محفل میں اس وقت تک تشریف نہ لائیں جب تک آپ اپنے مرثیے میں سے یہ حصے نکال لیں، اور 3 مہینے ان سے ناراض رہے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ اپنے حصے نکال دیے اور بآواز بلند لوگوں کو بتائے۔ ابھی یہ بات اس کے لیے تو میں آپ کو ریفرنس کتاب یعنی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کہاں سے پڑھی اور کتنی جگہ پڑھی۔ اس سے زیادہ ہمارے شاعروں کا کتنی کشادہ دلی کا اندازہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں مذہب جو ہے وہ، میں مذہبی طور پہ شاعروں کی بہت شعر مثال کے طور پہ پڑھ سکتا ہوں یہاں، لیکن میں ان سے کچھ گریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ زندگی کو عملی طور پہ بہت ہی کھلی چیز جانتے تھے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی بات کرتے کرتے، ہمارے پاس ایک بہت بڑے ادیب ہیں فرت اللہ بیگ، جو کہ بہت کلاسیکی ادب کے پارک بھی اور بہت عمدہ اردو لکھنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ 19ویں صدی میں اور 18ویں صدی کی دلی میں، اب دیکھیے کتنی بڑی بات، کوئی اردو کا شاعر ایسا نہ تھا جو 3 کام نہ کرتا ہو، یعنی شاعری تو وہ کرتا ہی کرتا تھا، دوسرا ایک اس کے ہاتھ میں صبح صبح لمبی تسبیح نہ ہوتی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پان نہ کھاتا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ طب کو نہ جانتا ہو، یعنی یہ 3 کام تو وہ کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ غالب کو شرابی جاننے والے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ غالب تو وہ پیے یا وہ دودھوں کے نام کا ورد کتنا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے لیے بڑی عجیب ہے، غالب ایک طرف پھائری ایسی کر رہے ہیں اور ساتھ ورد بھی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے مذہب اتنی وسیع اصطلاح تھی کہ شاعری کر کے ان کے مذہب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم زندگی میں اتنے الجھے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم سے نہ مذہب سنبھالا جا رہا ہے فی الحال، نہ ہم سے شاعری سنبھالی جا رہی ہے، اور دونوں پر ہمارے ہاں اعتراض ہی زیادہ چل رہا ہے۔ شاعری بھی ہم نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں معترض چیز ہے، اور مذہب بھی ہم کہتے ہیں اس پر ہمارے اعتراض ہیں۔ تو ہم نے ان سے یہی تو سیکھنا ہے کہ زندگی کی وسعتوں میں چیزوں کو لے کر چلنا کیسے، یہ بہت سیکھنے والی بات ہے۔ بہت السلام علیکم۔ شاعری میں جو اصل حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ لفظوں کو حاصل ہوتی ہے جی اور ایک ریڈر کے نزدیک کی سب سے اہم جو چیز ہونی چاہیے، مطلب میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ وہ لفظوں کو اہمیت دے، ان کو وہ حرمت دے۔ تو آپ کے نزدیک جو آپ کے طالب علم ہیں، کیونکہ آپ بطور استاذ ایک پورے شعبے میں باقاعدہ تدریس کے اس میں بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان، ہم بشمول میرے، کیا ہم وہ اس حرمت کو یعنی لفظوں کو حرمت دیتے ہیں، وہ اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ جو مذہبی حلقوں میں بھی بڑی بحث دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ایون قرآن جیسی کتاب میں لفظ کو اس کی یعنی اصل سے ہٹا کے کوئی دوسری کیونکہ ہم میننگ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کا یعنی کرکس جو ہے وہ کرکس ہی چھوڑ کے ہم دوسری جگہ پہ گئے ٹھہرے ہو، کیونکہ شاعری میں بھی ہمارے رویے اسی طرح کے ہیں، یا آپ ان کو تھوڑا سا بہتر دیکھ؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور سوال میں آدھا جواب بھی تھا، ہونا تو یوں ہی چاہیے۔ دیکھیے کہ قرآن بھی دیکھیں تو سورہ بقرہ سمیت بہت سی صورتوں میں کہ خدا نے آدم کو پہلی چیز کیا سکھائی؟ اسماء، لفظ،
بائبل جو ہے اس میں وہ ایک بہت مشہور آیت ہے، آغاز میں جب کچھ نہ تھا تو لفظ تھا اور لفظ ہی خدا تھا. تو لفظ تو بہت ہی آرگینک چیز ہوئی کائنات کی. آپ اسے اسی بھی یعنی میں تو چونکہ ہندو مت کی کچھ چیزیں پڑھتا ہوں تو مجھے بھی ایک تنتر یاد آ رہا ہے، تو اس میں بھی بات یہی بات ہے کہ لفظ شبد کوش یعنی ایک شے. تو لفظ کی اہمیت کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں. لیکن اب آپ نے آج کل لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ لفظ سے صرف جذبات ادا نہیں کر رہے، آپ لفظ کے وہ تمام امکان یا تو اس کی ڈم کر رہے ہیں یا اوپر لے کے جا رہے ہیں. آج کل کے ایک شاعر ہیں افتخار عارف، بہت مقبول ہی ہیں، تو ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں اب وہ شعر اگر مجھے یاد آ جائے، حرف شیریں و دلاویز کو بے صرفہ نہ جان، سخن نرم کو تہذیب کی خامی نہ سمجھ. کہ جس تہذیب میں لفظ کی حرمت بہت بلند ہو اور لفظ کی شیرینی میں بہت زور دیا جاتا ہو تو آپ اس کو بیکار نہ جانیں. یہ تو عمر گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں سارے جھگڑوں کی اور ساری خوبصورتیوں کی بنیاد جو ہے وہ جڑ میں کچھ لفظ چھپے ہوتا ہے. آپ کی اور ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہے. کچھ لفظ وقت پہ اگر آپ ادا نہ کر پائیں تو ایسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں جو پوری زندگی چلتے ہیں. کچھ لفظ ادا ایسے ہوتے ہیں جو سارے معاملے کو سمیٹتی. تو لفظ اگر عام آدمی کی زندگی میں اتنا اہم ہے تو سوچئے شاعر تو لفظ کا خالق ہے. وہ نہ صرف لفظ برت رہا ہے بلکہ لفظ بنا رہا ہے. تو اس کے لیے تو پوری ایک آرگینک اینٹیٹی ہے. یہ انہوں نے یہاں سوال کیا، ایک بھائی بیٹھے، تو یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ ماڈرن شاعری میں آپ گھڑی کا لفظ استعمال کریں گلاس، لیکن اس کی آرگینک ایک ویکیبلری کو سمجھتے ہوئے کہ اس کے اندر وہ کیا اسپیشیسنیس ہے. تو یہ بات ہے. السلام علیکم سر، خیر یہاں عزیز میں ایک عامیانہ سوال کے ذریعے بچگانہ بات پوچھنا چاہوں. اس وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مبالغہ رہی، چونکہ ہم لوگ اس سے معروف نہیں ہوتے. مبالغہ رہی جب کشتیاں جلا دیتی ہے، اس طرح کے واقعات جب ہسٹری کے لیے ایک فیکٹ کے طور پہ سمجھ لیے رہا، تو شروع میں ہی اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے. جی جی، بہت ہی اہم، اور میرا خیال ہے اس پہ بالکل ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا شاعری ہسٹری کا نیم البدل ہو سکتی ہے؟ کیا شاعری فلسفے کی جگہ لے سکتی ہے؟ کیا شاعری سائنس کی جگہ لے سکتی ہے؟ ہمارا بہت ہی عجیب رویہ ہے کہ ہم جب کسی آدمی کو بڑا مانتے ہیں تو اس کے شعبے سے ہٹ کے باقی شعبوں میں بھی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ بڑا ہے. مثلاً آپ کے ہاں کو بہت بڑا مفکر شاعر ہے تو آپ اس کے بارے میں اگر وہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ وہ نیوٹن سے کم فزکس جانتے تھے تو ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا باطن مجروح ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے اور بہت بڑی فکر لے کے آئے. تو یہ ہے تو اچھی خواہش کہ ان کو فزکس بھی آئنسٹائن جتنی جاننی چاہیے، نہیں ویسے وہ فزکس جانتے بہت کچھ جانتے، لیکن یہ آپ کو اس کی کمپارٹمنٹس بنانے چاہیے کہ جو شاعری ہے وہ آپ کو کبھی بھی ہسٹری کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو تاریخ ہی پڑھنی چاہیے. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے قومیں اتنی تربیت یافتہ ہوں، آپ نوجوان اتنے پڑھے لکھے ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ جب شعر کے اندر تاریخ استعمال ہوتی ہے تو وہ تو رجز کے طور پہ ہوتی ہے بعض اوقات. اور رجز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ اقبال کی آدھی شاعری کو بھی رجز کہہ سکتے ہیں کہ رجز اس لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اس سے جاگ جائیں. رجز کا کام جگانا ہے، نصب العین طے کرنا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. جنگوں کے شروع میں جب شاعری پڑھتے تھے تو اتنی آپ کے اندر آگ لڑ جائے کہ ایٹ دا مومنٹ جو ضرورت ہے آپ کو وہ پوری کریں. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی ہے تو اگر آپ رجز پہ ہی رک گئے ہیں تو بھائی رجز جو ہے یہی میری، تو وہ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ شاعری شاعری ہے، فلسفہ فلسفہ ہے، نفسیات اور جن ساروں کے اپنے اپنے تفاعل ہیں، یعنی فنکشنز ہیں. اور شاعری کو آپ کو زندگی کی لطیف قصے اور جو آپ کے اندر کا ایک ہر آدمی کے اندر چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہو تو اس کے اندر ایک انسان ہے جو زندگی کی لائٹ اور سٹل، انگریزی میں جسے کہتے ہیں، چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے. شاعری اس کی، اب آپ کہیں کہ شاعری جو ہے وہ آپ کو بول و براز کے احتیاجات جو ہے ان سے بھی بیگانہ کر دے تو یہ تو بہت ہی جو ہے وہ تو تاریخ کے لیے تاریخ. لیکن یہ سفر شروع ہوگا جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ شاعری کیسے پڑھنی ہے اور شاعری آپ کو کون سے موقعوں پہ کام آ سکتی.
وہ سر نے بہت اچھا کہا کہ شاعری سے یہ توقع کرنا کہ وہ آپ کا پیٹ بھرے، یہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ شاعری آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتی، لیکن بھوکے پیٹ کو کوئی توجیہ دے سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات۔ بھوکے پیٹ کو جب کوئی چیز توجیہ نہ دے رہی ہو تو کوئی اچھا شعر اس وقت اس کے زخم پر پھاہا رکھ سکتا ہے، پمبا رکھ سکتا ہے، اور وہ کام صرف شاعری کرے گی، این ممکن ہے اور کوئی کام بہت ادھر ہم نے کافی ساری سرٹینٹی کی بات کی ہے، مطلب ایک آدمی کے اندر ٹھہراؤ آ جانا ہے، لیکن جو آپ نے بات بیان کی ہے جو معنی کی، اس سے جو کلام کی قطعیت ہے، یعنی جو مختلف معنی ہے، اس سے پھر وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے، ایک انسرٹینٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ایک متضاد صورت نہیں ہوئی۔ میں آپ نے بڑی دلچسپ بات کی، یعنی آپ کہتے ہیں کہ معنی کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپ قطعیت پر، یعنی آپ کے نزدیک کوئی چیز حتمی نہیں ہے۔ جب کوئی چیز حتمی نہیں ہے تو آپ اس انتشار کا شکار ہو جائے، ایسے ہی کہنے چاہ رہے بھائی۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حتمی ہونا انتشار کا باعث کر دیتا ہے شاید، یعنی جب آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، تو بعض اوقات اس کی تبدیلی کی خواہش آپ کو پاگل کر دے رہی کہ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ یہاں بھی ہو سکتی ہے اور یہاں بھی ہو سکتی ہے اور یہاں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تو بہت ہی ڈسٹربڈ قسم کا جو فینامنا ہوگا، اس میں آپ کو یہ تسلی دے گی کہ دیر آر مینی آپشنس۔ تو یہ آپ کے لیے زندگی کے آپشنز جو ہیں وہ کھلے رکھتی ہے، چونکہ شاعری ہے۔ اگین ایک بات، آپ شاعری کو بالآخر زندگی کی ہارڈ ریئلٹیز کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ شاعری خاص قسم کی کیفیت آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، اور وہ کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک تربیت پیدا ہو سکے زندگی کی ریئلٹیز کے بارے میں، اور آپ کا جو بالکل لطیف پارٹ ہے اس سے حاز اندوز بھی ہو سکے اور اس سے محظوظ بھی ہو سکے، اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ تو یہ دیکھنے کے عین ممکن ہے نظریے میں فرق ہو، آپ کے نزدیک وہ سرٹینٹی جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سرٹینٹی جو ہے کائنات میں، جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ زندگی میں بہت چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، شاعری کرتی ہے، سائنس کرتی ہے، فلسفہ کرتا ہے، 4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن آخری دیوار وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ ماتھا یہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ آخر میں وہ مذہب ہے۔ تو آپ کو قطعیت زندگی کی جو دیتا ہے وہ مذہب ہے۔ شاعری آپ کے اندر آپشنز رکھتی ہے تاکہ آپ کے اندر ایک لطیف علاقہ ہے۔ آپ نے غالب کی ذاتی ایمی پر دیا تو صورت میں نہیں آئیں گی، آپ نے ان کے زندگی کا حوالہ دیتی واٹس ایپ کی جو انڈکشن ہے متن کے سمجھنے میں اس حوالے سے بہت طریقے باہر سے کارگر ہے، لیکن اس کے معنی کو وہ محدود کر دے، وہ عام آدمی سے ریلیونٹ نہیں ہو سکی، خاص طور پہ اس طرح کے لوگ جن کی بھی شبدی بھی نہیں ہوئی۔ تو کیا آتھر کی جو انٹینشن ہے اس کو لے کے چلنا اور وہ معنی کو محدود نہیں کر دے گا، اور خاص طور پہ قاری کے اندر جو معنی کی جہتیں ہیں وہ اگر متن میں وہ چیزیں لیتا ہے تو کیا اس میں کوئی قرأت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ بہت عمدہ بات کی، ظاہر سی بات ہے، یہ تو جو ماڈرن تھیریز ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آتھر جو ہے وہ تو اس کو ریموو کرنا چاہیے۔ اور اولا وارد کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کچھ نظمیں دیں اپنی یونیورسٹی میں، اور اوپر شاعری کے نام کاٹ دیے، اور انہوں نے کہا کہ اب ان پہ تنقید کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ زندگی میں جیسی تنقید ہوئی ویسی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر میں نے اوپر شاعروں کے نام لکھے ہوتے تو یقیناً ہمیں افیکٹ کرتے ہیں۔ شاعر کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ متن کو، اب جب میں کہتا ہوں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اگر آپ کو یہ واقعہ نہ پتا ہو جو میں نے آپ کو بتایا تو یہ شعر آپ کے لیے irrelevant نہیں ہے، لیکن اگر یہ واقعہ پتا ہو تو اس کے ریلیونسی کی سٹیجز بڑھتی ہیں۔ یعنی آپ اگر آتھر کو نہیں جانتے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے بعض اوقات جو ہے، لیکن آتھر کو جان لینے سے بعض چیزیں جو ہیں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 طرح کے نظریات ہیں۔ مثلا میں نے بھی آرڈن کا حوالہ دیا، آرڈن کہتا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ کو شاعر کی زندگی میں پتا ہوگا، پھر اس استعارے کا سمجھ آتا ہے۔ ابھی آپ بعض شاعروں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آخر میں جا کے کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سارے استعارے جو ہیں، یہ سارے میٹافرز جو ہیں مجھ پر کھل رہے ہیں۔ تو ایٹ اے ٹائم وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی تو وہ آپ کو لمٹ کرے گی،
لیکن کبھی کبھی وہ لمٹ سے چھوڑ کے آپ کے اندر وہ وسعت بھی پیدا کرے گی، جس سے آپ کے معنی میں مزید کشادگی پیدا ہوگی۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں پہلو بہ پہلو چل رہی ہوتی ہیں، یعنی میرا تو نقطۂ نظر۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو شاعری جو ہے اس میں صرف مبالغہ آرائی ہی ہے، تو آپ نے ادھر بھی لوگوں نے باتیں کی مبالغہ آرائی تھے، تو کیا استعارہ سازی جو ہے اس کا واحد البتہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ کی جا سکتی؟ ہاں، بہت ہی اہم بات ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ یعنی استعارے کے اندر کیا مبالغے کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں کی ہیں استعارے۔ استعارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان سین اور ان آبزرو یونیورس جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کے اندر کے محسوسات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ یعنی بعض اوقات اس استعارے کے لیے آپ کو بہت دور نکلنا ہوگا اس دنیا میں جسے لوگ حقیقت نہیں مان رہے، اور جب لوگ اسے حقیقت نہیں مان رہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مبالغہ۔ لیکن اگر مبالغہ نہیں بھی ہے تو دوسری چیز تو آپ نے استعارے پہ لازمی استعمال کرنی ہے، وہ ہے امکان، ورا، جس کے لیے میں نے ابھی بیدلی کا لفظ استعمال کیا، ورائے امکان۔ وہ کہتا ہے کہ لفظ یعنی امکان، آپ کہتے ہیں کہ سر یہ گلاس لفظ ہے، اس کے 100 امکان موجود ہے، تو استعارہ ان 100 سے آگے ہے۔ یعنی استعارہ جتنے امکان کائنات میں موجود ہے اس سے آگے کی پروبیبلٹیز ہے۔ یعنی بالکل ممکن ہے کہ مبالغے کے بغیر شعر ہو، لیکن امکان کی وسعت کے بغیر شعر نہیں ہو سکتا۔ ابھی بار بار اصل میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جتنی نشست ہے اس میں مبالغے پہ اتنی بات ہوئی ہے کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لگ رہا ہے کہ اردو شاعری میں مبالغہ بہت سے وہ کچھ ہو نہیں گئی ہے، غزل عاشقانہ فرض، تو لگ رہا ہے فرض ہے مبالغے۔ تو مبالغے کو سمجھنے کی حدیں ہیں۔ غالب نے کہا کہ عرض کیجئے، اب میرا خیال ہے میں نے بچپن سے اپنے سارے استادوں سے سنتا ہے بھائی اردو میں مبالغے، غالب نے ابھی اگر بہت ہی کوئی عام سا لفظ استعمال کرے تو پھاڑ، بھائی اس سے بڑی کیا ہو عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ یعنی میرے اندر جو گرمی ہے اس گرمی کا تو میں آپ کو اندازہ کیا کریں، صحرا کیا چیز ہے اور وہ کیا جناب چیز بیچتے ہیں میرے آگے، تو میں تو ابھی اپنی وحشت کا سوچ رہا ہوں، ابھی پیدا نہیں ہوں تو صحرا جل گیا۔ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا مبالغہ ہے، لیکن اب اہم ممکن ہے کہ عام آدمی کے لیے مبالغہ ہو۔ اگر وہ لفظ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ اس کا پہلا مصرع صرف نہ جان پائیں گے تو صرف مبالغہ ہے۔ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، تو یہ تو سیدھا سیدھا 2 ایسے سیدھے فلسفے کے لفظ لگا رہا ہے کہ اس کو فلسفے کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، اور آج تو بالکل ماڈرن فزکس پر بھی فزکس آپ کو سمجھائے گی، فزکس مددگار ہوگی۔ جوہر تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتا ہے، یعنی جوہر فلسفے میں ایک شے ہے، ایسنس، ٹھیک ہو گیا، اور جوہر ایٹم ہے، یعنی ایٹم کا بالکل درست۔ اور عرض کیا ہے؟ عرض بھی آپ جانتے ہیں فلسفے کا لفظ ہے، اور عرض کا مطلب بھی بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر حد سے نکلنے کی گنجائش۔ اب چونکہ میرا جوہر ہی ایسا ہے، یعنی اگر ایٹم تصور کر لیں تو آج سے 100 سال پہلے آپ اور ہم یہاں نشست کر رہے ہوتے اور میں آپ کو لیکچر دے کے بتا رہا ہوتا کہ میرے پاس ایک ایٹم بم ہے اور وہ سائز میں بہت چھوٹا ایٹم بم ہے، اور وہ یہاں پر میں استعمال کروں گا اور خدا نخواستہ یہاں پہ یا ساتھ نئی دلی ہے وہ پوری اڑ جائے گی، تو اگر میں کہتا فرض کریں ایٹم بم اس کمرے جتنا بھی ہے تو آپ کہتے کہ سر جو ہے وہ بالکل مجنون کی بڑھ ہے یہ بات، تو یعنی یہ کیسے لیکن آج آپ جانتے ہیں غالب نے یہ مبالغہ کیا، لیکن آپ کو مبالغہ ہی لگے گا جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس نے جوہر جیسا انتہائی حرارت انگیز لفظ لگایا ہے۔ یعنی میری سوچ کے اندر وہ جوہر اور اس کی وہ گرمی ہے، بھئی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی میری گرمی ایسی اٹامک ہے کہ پورا صحرا جل جائے گا، یہ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے نہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چونکہ ایٹم تو یہ کر ہی سکتا ہے۔ غالب کہہ رہے تو آپ کو اعتراض ہے، بھئی غالب کو بھی تھوڑا سا سمجھنا تو ہے۔ تو جو یہ ہے مبالغہ کو سمجھنا ہے، اور مبالغہ کو اگر نہیں بھی سمجھیں گے تو اس کی پروبیبلٹی کو تو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اور ایک اور بات، بار بار مبالغہ بہت ہی سبجیکٹو چیز ہے، یعنی میرا مبالغہ عین ممکن ہے ان کا مبالغہ نہ ہو، ان کے ساتھ وہ چیز پیش آئی ہو، تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اچھا پھر دوسری بات ایک اور بھی، بعض اوقات مبالغے کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ شعر کی جتنی سنجیدہ فضا ہے اس کے اندر کوئی ہنسی مذاق کی بات بھی کی جائے۔ دیکھیں شعر بعض اوقات آپ کو لائف بھی کرتا ہے، ابھی اس طرح کی بات اگر مان لیں تو چلو پھر جینز والا شعر ٹھیک ہے، چونکہ داغ کا ایک شعر ہے جس پہ آنے اردو شاعری میں بہت، اب لوگ کہتے ہیں اتنے شعر ایسے کیوں کہے کہ محبوب آیا جنازے پر اور شائبہ مر چکے ہیں،
اور یہ بات تو غالب نے بھی کی، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اس کا مطلب ہے اب مر گئے، یہی معنی ہے نا، اگر اور جیتے رہتے یعنی اب جی رہے نہیں ہیں. تو جو محبوب آتا ہے جنازے پہ اور شاعر اکڑا ہوتا ہے مرے جسم کے ساتھ، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہم ہنس رہے ہیں بالکل ویسے ہی جس طرح یورپ میں آج آپ نے اوپراز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے جیسی فلم تو نہیں چلا رہے ہوتے. اس میں کسی بھی کریکٹر کو جب مارتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کلوار اس کی گردن تک لاتے ہیں. یہ تو نہیں اس تلوار مار کے وہ مر گیا وہیں، گردن تک لاتے ہیں، وہ خود گر پڑتا ہے اور پردہ. تو وہاں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے یقین کیا ہوتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، حالانکہ تلوار یہاں تھرو. تو شاعری سے آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ کچھ شعر آپ کے لیے زندگی میں لائٹنس کا سماں بھی پیدا کرتے ہیں. تو یہ بڑی پیچیدہ چیز ہے، ظاہر سی بات ہے یہ آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، آہستہ آہستہ پڑھیں گے. کلاسیکی شاعری بہت آسانی سے کھلنے والی چیز نہیں ہے، کئی سال چاہیے. یہ تو اس سفر کے آغاز کے کچھ پاسچولیٹس تھے جو میں آپ کے سامنے بڑے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پیش کر پایا ہوں. کچھ سمجھ آئے ہیں، کچھ نہیں آئے ہیں، لیکن امید ہے کہ اس سفر سے آپ ایک طویل مسافت جو ہے اس کی اڑان بھر سکیں گے، پر تو لگے آپ. بہت شکریہ. شان بھی سر میرا سوال کلاسیکل لٹریچر اور اس سے ملتا آج کا لٹریچر ہے. آپ نے کلاسیکی ادب کی بات کی، ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، محسوس ہوتی ہے. اگر میں اپنی بات کروں، آج کا ادب پڑھنا شروع کیا اور اس سے متنفر ہو کہ میں کلاسیکل ادب کی طرف گیا تھا کہ یہاں پہ مجھے کوئی ایسی معتبر بات لکھی جا رہی ہے لیکن اس کا اگر ریشو دیکھے وہ بہت کم ہے. سارے شعراء کو اگر ہم دیکھیے تو اس طرح کی بات جیسے کلاسیکل ادب میں کہی گئی تھی، آج وہ لکھنے والوں کی تعداد یا اس بات کی تعداد بڑی کم ہے کہ جو ایک سیریس طالب علم پڑھ سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے لٹریچر میں نئے تلاسم ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اتنا تگڑا کلاسیکل بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود، ایسے اساتذہ کے ہونے کے باوجود آج کے شعراء ایسا کلام کیوں نہیں لکھ پا رہے؟ جیسے مجھے زندہ ایک شعر یاد آ گیا کہ ریل کے زور و شور سے سارا مکاں لرز گیا، اوس الگ نہ ہو سکی کھلتے ہوئے گلاب سے. اب ریپ اور اوس کا تلازمہ میرے پہلی دفعہ جب میری نظر سے یہ شعر گزرا تو مجھے اس شعر نے بڑا محسوس کیا تھا. تو آج اس طرح کا نیا شیپ اور نئے تلازموں والا شیپ کیوں نہیں سنائیے. دیکھیے یہ جو ہے بنیادی طور پہ شاعری جو ہے وہ دو طرح کی چیزوں سے، میں نے کہا ہے کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے ایک تو وہ وہبی یا الوہی طور پر بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک شاعرانہ روح بڑی ہوتی ہے. اور دوسری بہت بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ اس کو یہ جاننے کے لیے کہ اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے دنیا میں کیا بڑی بڑی باتیں کی. ہمارے پاس ایک 20th سینچری میں کچھ بہت مسائل ہوئے اور ان مسائل میں کچھ بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے کچھ ایسے بڑے خوبصورت بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ان کی بٹ رسل نے کہا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی چھوٹی غلطی کرتا ہے تو اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں مطلب حسرت کا ایک شعر ایسا معروف ہوا کہ وہ بس میں نے اکثر یعنی لوگوں سے وہی شعر سنا کہ شعر دراصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے. یہ شعر ٹھیک ہے خود، لیکن اس شعر کے اندر جو پرنسپل ہے شعر کے بارے میں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر غالب تو بالکل گیا. یعنی غالب کے انگلیوں پہ گن کے جو تھوڑے بھی سمجھ آتے ہیں پہلی نشست میں وہ تو 10 شعر ہوں گے. غالب تو ٹوٹل نکل گیا اور 60% جو ہے میر نکل گیا، 70% انیس نکل گیا. تو پیچھے کون بچے؟ این ممکن ہے وہ شاعر بچے جن کا شعر تھا جگنو میاں کی دم جو چمکتی ہے رات کو، سب دیکھ دیکھ ان کو بجاتے ہیں تالیاں. جگنو میاں بچ گئے میر کے دور کے. تو یعنی سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر آج بڑا شعر نہیں کہا جا رہا تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے عہد کی روح ذاتی گائس جو ہے اس کو پوری طرح سمول لینے والا کوئی آدمی نہیں ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر شعری روح ہے تو اس کو یہ نہیں پتا. میں نے کئی آج کل کے شاعروں کو سنا ہے جو مطلب میرے تو چونکہ بہت دوست ہیں شاعر وائر، تو وہ شعر کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایسا شعر کہا جو میر سنتا تو لرز ہو. یعنی ایک بات، میں آپ کی طرح اتنا خوش قسمت نہیں ہوں کہ کھل کے نام لے لوں. تو تو انہوں نے کہا کہ ایسا شعر میر نے کہا، تو پھر میں نے 3-4 شعر میر کے سنائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے. دیکھیے اگر میں نے نہیں پڑھا یا
تو میں اپنے گھر میں رہا ہوں تو مجھے تو یہی لگے گا کہ یار میرے گھر میں 4-5 ہزار کتابیں ہیں. اب میں یہاں آیا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو عربی نفسیری اتنی زیادہ ہے, میں ان میں سے ان کے لیے کچھ بھی نہ جانتا ہوں. تو آپ کی کنفرنٹیشن بہت ضروری ہے ان چیزوں سے جو آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ کیا نہیں جانتے, اور پھر ہم بیچارے سپرات پہ پہنچ گئے اس بات سے. دیکھیں ایسے سفر ہوتا ہے, سارے لیکچرز ایٹ پہ ہم 2300 سال پیچھے پہنچ گئے کہ وہی جو اس نے کہا تھا. تو لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ابھی شاعر صرف یہ جانتے ہیں کہ انہوں کیا غزل لکھی ہے اور وہ سنانے بھی تلے ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت کچھ نہیں جانتے. تو یہ ایک میں کوئی سادہ سا جواب دے سکتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ 1902 میں کلاسیکل روایت ختم ہوگی, تو اقبال کو آپ کلاسیکل روایت میں نہیں گنتے؟ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ انٹرنیشنل جو کلاسیکل روایت چل رہی ہے اس میں پریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اردو میں اقبال ایک بڑا رہا ہو, اس چیز کو آپ کیسے؟ میں چونکہ یہ بہت باریک سا موضوع تھا جب میں نے کہا کہ 1902 میں بوت ہوا داغ, اور داغ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے استاد ہیں. تو اقبال کو ہم یعنی متفقہ طور پہ جدید بہت بڑا شاعر کرتے ہیں. یعنی ہماری اردو شاعری میں 20th سینچری میں اقبال سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے کسی بھی نقطہ نظر سے, یعنی مذہبی نقطہ نظر سے, غیر مذہبی نقطہ نظر سے, مارکسی نقطہ نظر سے. یعنی آپ دنیا میں ادب کو جانچنے کا کوئی پیمانہ لے آئے تو وہ, میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں جو مذہب بالکل نہیں مانتے, تو کل انہوں نے ویڈیو پرسوں لگائی جس میں ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ 6-7 سال تک اقبال کا جو ہے وہ نظم زبانی سنا رہا, انہوں نے شیئر کی ہوئی. تو وہاں پہ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ ہمیں تو بڑا سبق دیتے ہیں, کہ انہوں نے پھر آگے اس کا جواب لکھا کہ اقبال بحیثیت شاعر اتنا ہی بڑا ہے شاید جتنا شیکسپیئر ہے یا میر ہے یا رومی ہے. تو اقبال ابھی دیکھیں یہ جو ہم ڈویژن کرتے ہیں کلاسیکل شاعری کہاں پہ ختم ہو رہی ہے, یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح میں کہوں کہ میں 13 مئی 1992 میں پیدا ہوا تو یہ حتمی بات ہے کہ میں ہو گیا. تو 1902 میں جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ ممکن 1903 میں جو شاعر ہے وہ لیکن ہم نے کچھ اپنی حد کے لیے, ابھی ہم نے کوئی حد تو طے کرنی ہے. کچھ شاعر عظیم آبادی زندہ تھے لیکن میں نے پھر بھی 1902 کی حد کر دی. تو وہ ایک زبان جو ہے اس کا معاملہ کوئی قطعیت والا نہیں ہے, ہمیں کچھ حق متعین کرنے ہیں. دوسرا کہ اقبال کو متفقہ طور پہ ہمارے جتنے ادبی یعنی حلقے ہیں, دبستان ہے, وہ بڑا پہلا ماڈرن شاعر کہتا ہے, پہلا ماڈرن. اور یہ حقیقت بھی ہے, انہوں نے کلاسیکل لوگوں سے سیکھا, اتنا سیکھا کہ ایک زمانے میں جو میر اتنا پسند تھا کہ مجھے لگتا تھا, اور میں نے بچپن سے ہمارے گھر والوں نے ہمیں اقبال بہت پڑھایا, یعنی مجھے تو استاد رکھ کے اقبال پڑھایا گیا 8ویں کلاس کی چھٹیوں میں. آپ اندازہ کریں کہ وہ پھر اقبال کو کتنا جانتے ہوں گی. تو ایک زمانے تک جب میں مطلب اقبال سے, شاعر سے بھی بڑھ کر محبت کرتا تھا, تو میری بڑی خواہش تھی کہ یار مجھے زندگی میں نا اقبال کا کوئی ایسی کلام مل جائے جس میں اس نے میر کو اچھے لفظوں سے بیان کیا ہو, تاکہ میرے دل کو تسلی آ جائے کہ چلے بھائی میرے دل میں دونوں ایٹ اے ٹائم آ سکتے ہیں, اقبال بھی اور میر. اور وہ پھر جو ہے مجھے ایک کتاب ملی سید نذیر نیازی کی, اقبال کے آخری بڑے دوستوں میں سے. آخری سال وہ اقبال کے پاس جاتے رہے اور جو یادداشتیں لکھی ہیں انہوں نے, بہت عمدہ کتاب ہے فلسفے کے اعتبار. تو اس کتاب کا نام ہے اقبال کے حضور. تو اس میں ایک صفحے پہ لکھا, وہ باتیں کر رہے چارپائی میں لیٹ کے, اقبال حقہ پی رہے, اور حقہ پیتے پیتے ساتھ کہتے ہیں کہ میر رحمت اللہ علیہ نے بھی بات کہی. تو بس میں نے پھر اس کو جان سے لگا لیا. میں نے کہا آئندہ ایک میرے لیے ثبوت کافی ہے کہ اقبال جو ہے وہ میر کے بہت بڑے مداح تھے. تو اقبال کو ہم ماڈرن پہلا بہت بڑا شاعر مانتے ہیں, اور اس کے لیے کلاسیکی کی تحریک کے لیے ہماری مجبوری.